ہمارے آج کے اس پروگرام کا پہلا سیشن ختم نبوت ٹیبل ٹاک پروگرام ہمارے معزز مہمانان گرامی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہوسٹ ہمارے اینکر حضرت مولانا شفیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تمام اسلامی ممالک میں آئین پاکستان وہ واحد دستور ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ اس دستور میں جہاں پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے حقوق کی بات ہے، وہاں اس دستور میں پاکستان میں موجود تمام اقلیتوں کے حوالے سے واضح لائحہ عمل موجود ہے، لیکن پاکستان میں موجود مختلف اقلیتوں میں سے صرف قادیانی کمیونٹی کی طرف سے بار بار ایک شکوہ جو مختلف فورم پر آپ کو سننے کو ملتا ہے، کبھی الیکٹرانک میڈیا، کبھی پرنٹ میڈیا پر، کہ پاکستان میں ہمارا استحصال ہو رہا ہے، پاکستان میں ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے، پاکستان میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس موضوع کے آئینی، قانونی اور شرعی لحاظ سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک مستحکم پاکستان اور پرامن معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے ان کا تعارف کرواتا چلوں آپ کو۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ملک کے معروف مذہبی اسکالر مولانا سید انیس احمد شاہ صاحب موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان کے معروف مصنف، محقق، دانشور جناب محترم متین خالد صاحب۔ اسی طرح اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی گفتگو کرنے کے لیے معروف محقق، دانشور، صحافی جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب کو، اور اسی طرح ہمارے اس پروگرام میں وہ خوش نصیب صاحب بھی موجود ہیں جو قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے اور ان کی کاوشوں سے سینکڑوں قادیانی اسلام میں داخل ہوئے۔ جناب محترم عرفان محمود برق صاحب، ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا۔ ہمارا یہ پروگرام چونکہ ایک خاص موضوع سے متعلق ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آغاز ہی میں عقیدہ ختم نبوت جو ہمارے اس پروگرام کی بنیاد ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے مہمان مولانا سید انیس احمد شاہ صاحب سے کہ وہ اس موضوع کے شرعی اور تاریخی پس منظر کو بیان فرما دیں کہ اس عقیدے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ مولانا شفیع صاحب نے بیان فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت، اس کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ عقیدہ ختم نبوت، یہ ساری امت مسلمہ کو علم ہے کہ پورے دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور یہ اسلام میں جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اپنی خصوصیات میں سے
ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی۔ ان 6 فضائل میں سے ایک فضیلت جو آخری بیان فرمائی اس میں ارشاد فرمایا وختم بی النبیون، کہ میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ اور اس عقیدے کی اہمیت سے یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 100 آیات کے اندر اس عقیدے کو بیان فرمایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 210 احادیث مبارکہ کے اندر اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر جگہ پر رہنمائی فرمائی۔ جہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، وہاں اس بات سے بھی متنبع فرما دیا کہ ان قریب میری امت کے اندر 30 دجال 30 کذاب کھڑے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، تو یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اگر تاریخ کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ارشاد فرمایا کہ 30 دجال اور 30 کذاب آئیں گے، ان جھوٹوں میں سے، ان کذابوں میں سے 2 جھوٹے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور تاکہ ہمیں علم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیسے رہنمائی فرماتی ہیں کہ مدعیان نبوت کے ساتھ سلوک کیا رویہ رکھا جائے گا، تو ان میں سے سب سے پہلا وہ اسود انسی ہے جو یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا کہ اسود انسی کو جہنم واصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کلا کما کرتے ہیں اور اس کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب کو سنبھالتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس منکر ختم نبوت اس کا کلا کما کرنے کے لیے مختلف 3 لشکروں کو روانہ فرماتے ہیں۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی تاریخ میں، یمامہ کے میدان کے اندر جو ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ، اس سے پہلے کبھی اتنا نقصان مسلمانوں کا کسی بھی جنگ کے اندر نہ ہوا۔ اس ایک جنگ کے اندر 1200 مسلمان شہید ہوتے ہیں، 27,000 کفار قتل کیے جاتے ہیں کم و بیش، اور ان 1200 مسلمانوں میں 700 حفاظ اور قراء شہید ہوتے ہیں، 70 بدری صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ بدر کے معرکہ کے اندر 14 بدری صحابہ شہید، اور یہاں پر 70 بدری صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ 700 حفاظ اور قراء کو شہید کروانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس وقت آج کے دور کی طرح کوئی مکاتب، مدارس، مساجد کا نظام نہیں تھا، قرآن پاک ایسی کتابی شکل کے اندر موجود نہیں تھا۔ خال لوگ جو ہیں وہ حافظ قرآن ہوا کرتے تھے۔ اس حال کے اندر اتنے مسلمانوں کا، اتنے حفاظ کا شہید ہو جانا یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا جس کو برداشت کیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھیں نبض دوڑا کر کے کہ سب سے پہلے شہید ختم نبوت حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس ختم نبوت کا نعرہ لگانے کی وجہ سے کتنے دردناک اور المناک طریقے سے شہید کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا ہے، ان کے پاؤں کو کاٹا جاتا ہے، ان کے بازوؤں کو کاٹا جاتا ہے، ان کی ٹانگوں کو کاٹا جاتا ہے، یعنی عضو کر کے ان کے کاٹے جاتے ہیں، لیکن ان کے پائے استقلال کے اندر فرق نہیں آتا۔ یہ آج کی امت کو پیغام دینے کے لیے۔ اس کے بعد آپ 14 صدیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ امت مسلمہ نے اس مسئلے پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور کبھی اس پر سمجھوتا نہیں کیا۔ مختلف مدعیان نبوت آتے رہے اور مسلمان ہمیشہ ان سے نابرد آزما رہے، اور انہی مدعیان نبوت میں سے ایک مدعی نبوت بدقسمتی ہماری کہ ہمارے بر صغیر کے اندر کھڑا ہوا، جس نے سن 1901 کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور یہ میں بڑی بصیرت سے بات کر رہا ہوں، کوئی ان کی مخالفت کی وجہ سے نہیں،
کہ جیسا مدعی نبوت اور جیسا خطرناک دعویٰ اس مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا خطرناک دعویٰ نہیں کیا۔ اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے، اس کو کھڑا کرنے والے کون تھے؟ وہ مرزا قادیانی کی اپنی زبانی، جو اس نے خود لکھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اس کے اندر انگریز کے سیاسی مفادات تھے اور مرزا قادیانی کے مادی مفادات تھے، جس کی وجہ سے اس کو کھڑا کیا گیا، اور آج تک ہیں کہ انگریزوں کو ان سے مفادات، کفار کو ان سے مفادات، اور ان کو کفار سے مفادات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا جانشین جو بیٹھتا ہے وہ انگریزوں کی گود میں جا کر کے بیٹھتا ہے۔ تو بہرحال مرزا قادیانی نے جو باتیں لکھی، جو دعوے کیے، اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسے دعوے نہیں کیے۔ ان میں سے ایک صرف بتاتا ہوں کہ جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا قادیانی نے، اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، بلکہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، اس نے یہ بات لکھی کہ الیاذ باللہ میں دوسرا محمد رسول اللہ۔ پاکستان کے مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر مسلمانوں نے بے دریغ اپنی جانیں دی، ہزاروں مسلمان بلا مبالغہ شہید ہوئے۔ وہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کی مرزائیوں کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے۔ کہیں کسی کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ ان کے ساتھ ہمیں کوئی ذاتی عداوت، قطعاً ایسی بات نہیں۔ ہمارا صرف تقاضا یہ ہے کہ اس وقت یہ تقاضا کیا گیا کہ مرزائی چونکہ امت مسلمہ سے جدا ہے، یہ الگ ہے ہم سے بالکل، یہ مسلمان نہیں ہے، اور یہی تقاضا کیا گیا کہ جو اس کی حیثیت ہے اس کو واضح کیا جائے اور اس کا اس کو پابند کیا جائے۔ یہ اس تقاضا کرنے کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ کوئی خاص طبقہ نہیں کہ علماء کا طبقہ نہیں تھا کہ جنہوں نے یہ بات کی، اس کے اندر سارے ہی لوگ تھے، عوام بھی تھے، خواص بھی تھے، ہر طرح کا طبقہ اس کے اندر تھا۔ سب کا تقاضا یہ تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ چنانچہ جب پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان کے بننے سے پہلے بہاولپور کی عدالت کے اندر 30 کی دہائی کے اندر جب مقدمہ بہاولپور چلتا ہے، وہاں پر بھی جب مرزائیوں کے کفری عقائد کو پیش کیا جاتا ہے تو وہاں کا جج جو ہے وہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قادیانی وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اور جب پاکستان چلا، 53 کی پاکستان بنا، 53 کی تحریک کی قربانیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 74 کی تحریک چلوائی، اور پھر 74 کی تحریک کے اندر وہاں پر بھی یہ تقاضا رکھا گیا کہ قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مبارک دن دکھایا کہ جس کے اندر قادیانیوں کے عقائد کو سننے کے بعد پاکستان کی منتخب اسمبلی نے یہ قانون پاس کر دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ سے جدا ہے اور یہ کافر ہے۔ تو ہر دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اور یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ مسلمان کبھی اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متین صاحب، میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے، جس طرح کہ مولانا نے فرمایا کہ 1974 کی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا، لیکن قادیانی جماعت کی طرف سے یہ سوال آج کا نہیں، 1974 کے بعد سے مسلسل چلا آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ یک طرفہ اور سیاسی تھا۔ ان کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ اچھا، ہٹلر کا ایک مشیر ہوتا تھا جرمن میں، اس کا نام تھا گوئبلس جی۔ اس کا ایک فلسفہ تھا، اس قادیانی جماعت کا پورا فلسفہ اس کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ قادیانی جماعت کا فلسفہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ میں کسی دور میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک بڑا گپی بچہ تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ متین صاحب مرچیں لے لیں، مرچیں تو اس کو آپ پیستے جائیں، پیستے جائیں، پیستے جائیں، پیستے جائیں۔ میں کہا پھر؟ کہتا پھر پیستے جائیں۔ میں کہا پھر؟ کہتا پیستے جائیں، پیستے جائیں، پیستے جائیں۔ میں کہا پھر؟ کہتا چینی بن جائے گی۔ تجربہ کیا تھا یہ والا؟ تجربہ میں نے کیا کرنا تھا، وہ قادیانی جماعت کی بنیاد جھوٹ پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جو ہمیں قومی اسمبلی میں آپ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، یہ فیصلہ یک طرفہ اور سیاسی تھا۔ آپ ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ یک طرفہ فیصلہ آپ وہاں آئے نہیں؟ مرزا ناصر جو ہے، دیکھیں کسی بھی جمہوری ملک میں، پوری دنیا میں جمہوریت ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے،
آسٹریلیا ہے، ناروے ہے، اٹلی ہے، کوئی سارے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مثلا یہ پوری اسمبلی بیٹھی ہے، ہم نے ایک فیصلہ کروانا ہے کہ یہ موبائل ہے یا یہ لیپ ٹاپ ہے. تو اس کا یہ ہوگا کہ جو صاحبان کہتے ہیں کہ صاحب یہ موبائل ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں یا ایک سائیڈ پہ آ جائیں. دوسرے صاحبان سے کہیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ ہے وہ ایک سائیڈ پہ آ جائیں. قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا کہ قادیانی جو ہیں یہ اپنے عقائد کی روح سے، جیسا قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ غیر مسلم ہیں. یہ ایک بل پیش ہوا، پوری قومی اسمبلی کا اجلاس آ گیا. اس میں مرزا ناصر سے کہا گیا، ان کو بلایا گیا کہ صاحب دیکھیں یہ بل جو ہے اکثریت کی بنیاد پہ پاس ہو جائے گا جیسے کہ جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے. لیکن بھٹو صاحب نے ایک سٹیپ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یار سن لیں، اس کا موقف سن لیں، وہ کہتا کیا ہے اس کا. حالانکہ بل پہ اکثریتی بل جو پیش ہوگا فیصلہ ہو جانا تھا. مرزا ناصر قادیانی جماعت کا غالباً تیسرا خلیفہ، وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جس میں دوست محمد شاہد فلاں فلاں بڑے بڑے کتابیں ڈھیر لے کے اسمبلی میں آئے. ہوا کیا؟ دھوکہ کس طرح دیا؟ اس کی شلوار سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر، ہاتھ میں تسبیح، امامہ، قرآن مجید ہاتھ میں، درود شریف پڑھتا ہوا وہ اسمبلی میں داخل ہوا. بھٹو صاحب نے مولانا مفتی مامور رحمۃ اللہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ یار یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ کافر ہے، اگر یہ کافر ہے تو یار پھر مسلمان کون ہے؟ مفتی صاحب نے کہا بس اب صبر کریں، 2-4 دن دیکھیں، اس کی خباثت ساری باہر آئے گی، یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ملک کے اس کو انہوں نے آئے، ملک کے اٹارنی جنرل پاکستان یحییٰ بختیار صاحب نے ان پہ سوال و جواب کیے. پوری اسمبلی میں کسی ایک ممبر کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ براہ راست سوال کرتا. جس نے سوال کرنا ہے وہ اٹارنی جنرل کے تھرو سوال کرتا تھا. وہاں بھٹو صاحب بیٹھے تھے، صاحبزادہ فروخ علی خان صاحب پریزائڈ کر رہے تھے، اسمبلی سپیکر حفیظ پیر زادہ صاحب بیٹھے تھے، کوثر نیازی صاحب، تمام معزز. 13 دن کی بحث ہوئی. ان کو ہم نے ان کو کوئی پستول کی نوک پہ لے کے آئے کہ زبردستی آؤ بھائی، یہ تو خود آئے ہیں کہ یہ سارے ماجے گامے ہیں، ہم وہاں ایسی گفتگو کریں گے، ایسے دلائل دیں گے، اتنا ان سے مناظرہ کریں گے، یہ تو فارغ ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا کہ جب ان سے سوال ہوئے، مرزا ناصر نے ایک دن میں 15 گلاس اس سیشن میں پیتا رہا. اس کو پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. دوستانہ ماحول میں 13 دن کی بحث ہوئی اور سب کچھ وہاں پہ وہ مان گئے، سب کچھ. یہ اب تو اسمبلی کی کاروائی آ گئی ہے. یہ کہتے تھے کہ جب اسمبلی کی کاروائی آ جائے گی آدھا پاکستان، یہ بھی کہتے تھے، یہ آن ریکارڈ ہے کہ جس دن اسمبلی کی کاروائی آ گئی، یہ ظفر اللہ خان کا غالباً انٹرویو ہے، اس نے کہا تھا کہ جس دن اسمبلی کی کاروائی پوشیدہ اس میں وہ کمرہ بند تھی، اگر وہ آ گئی آدھا پاکستان مرزئی ہو جائے گا. صاحبزادہ فروخ علی خان سے پوچھا، اور میں نے خود ہائی کورٹ میں چیمہ صاحب، میں نے خود یحییٰ بختیار صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا جی کہ وہاں میں مرزئیوں سے مناظرہ کرتا ہوں تو مجھے کوئی 2-4 ٹپس دے دیں. انہوں نے خیر مجھے 2-4 ٹپس دیے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہمیشہ وہ مرزئیوں کی جو کتاب ہے کلمۃ الفصل وہ لازمی ہونی چاہیے. میں نے ان سے پوچھا کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کاروائی شائع ہو گئی تو آدھا پاکستان مرزئی ہو جائے گا. خدا کی قسم انہوں نے مجھے کہا کہ متین صاحب جس دن یہ کاروائی شائع ہو گئی اور لوگوں نے پڑھ لی، ایک قادیانی پاکستان میں زندہ نہیں بچے گا. یہ کنفیس کر آئے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں. یہ کنفیس کیا انہوں نے، کنفیس کیا، اعتراف کیا یحییٰ بختیار بھٹو صاحب کی موجودگی میں کہ نبی علیہ السلام کے 3000 معجزے ہیں اور مرزا قادیانی کے 10 لاکھ ہیں. یہ تو انہوں نے کنفیس کیا ہے. یہ خود آئیں. جب انہوں نے پتہ چلا 13 دن کی بحث، اس کے بعد لاہوری جماعت اس پہ بحث ہوئی، تو جناب یک طرفہ فیصلہ تب تھا اگر ہم ان کو بلاتے نہ، ان کی بات نہ سنتے، ان کے دلائل نہ سنتے، ان پہ جرا نہ ہوتی، مناظرہ نہ رنگ نہ ہوتا. یہ غلط. نمبر 2 سیاسی کس طرح؟ اس سے بھٹو کو کیا فائدہ؟ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی 1977 والی، اس طرح کی تحریک بھی پاکستان میں چلی نہیں. یہ سارا کریڈٹ علماء کرام کو گیا. بات یہ ہے سیاسی تو تب ہوتا اگر ان کی کتابوں میں کفری عقائد نہ ہوتے.
جب ان کی کتابوں میں جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ان کی روحانی خزائن میں، ان کے ملفوظات میں، ان کے مجموعہ اشتہارات میں کوئی آدمی سن نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، یہ کفریہ قائد ہیں، تو قومی اسمبلی نے میرٹ پہ آ کے فیصلہ کیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور قادیانی آج تک اس فیصلے کو ماننے سے انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں فیصلہ مانتے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی آئین کو نہیں تسلیم کرے گا تو پاکستان میں پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی۔ متین صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی کہ 1974 کا جو فیصلہ تھا وہ یک طرفہ اور سیاسی نہیں تھا، اب تو وہ فیصلہ بھی چھپ کر منظر عام پہ آ چکا ہے اور ہر پاکستانی کے دستیاب ہے، وہ پڑھ سکتا ہے اس کو۔ لیکن کیا ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کے ایمان کفر کا فیصلہ کرے؟ یا اسمبلی میں موجود اس وقت کے جو ارکان تھے وہ کوئی مفتی یا علماء کرام تھے جو فیصلہ کریں گے یہ بندہ مسلمان یہ بندہ کافر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی اور اسلامی مملکت ہے۔ بے شک اگر یہ دستور کے مطابق، آئین کے مطابق سیکولر سٹیٹ ہوتی، ڈکلیئرڈ ہوتی، تو ہم اور تناظر میں اس میں بات کرتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب خلافت کا دور شروع ہوا ہے تو خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جو بولڈ سٹیپ لیا اور امپلیمنٹیشن کی اس فیصلے کی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ فرما دیا تھا، تو پہلا لشکر جیسے ابھی ذکر ہوا وہ جنگ یمامہ والا تھا، اور ریاست کے پہلے خلیفہ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ مسلمہ کذاب، اسود انسی، اور اس کے علاوہ بھی ہے ایک طلحہ اسدی، جی ہاں، طلحہ اسدی، تو ان 3-4 مدعیان نبوت اور بمع منکرین زکوٰۃ کے سب کے خلاف انہوں نے ریاست کے خلیفہ بلا فصل پہلے نے جو بولڈ سٹیپ لے کے جو فیصلہ اناؤنس کیا وہ یہی تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری انسان نے اس پہ مختلف رائے رکھی، لیکن پہلے امیر خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم فرما کر پردہ فرما گئے ہیں وہاں اس لشکر کو نہیں روک سکتا۔ آج کے حالات کے تناظر میں، گلوبلائزیشن کے تناظر میں، سویلائزیشن کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر کون سی اتھارٹی ہوگی جو ایک اسلامی ریاست میں، ایک مسلم ریاست میں یہ ڈکلیئر نہیں کرے گی کہ جناب یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ اسمبلی میں غالب اکثریت جو ہے وہ علماء کی نہیں ہے، لیکن 1974 میں جو فیصلہ آیا اس میں تو سب کے سب علماء بھی تھے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے افراد بھی تھے، لیکن اس سے بڑھ کر ملت اسلامیہ نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ تمام کے تمام نے اس پر ایک موقف دیا ملت اسلامیہ کے نام سے، جو چھپ کر آ چکا ہے اور سب لوگوں کی دسترس میں ہے۔ اس میں ایک متفقہ موقف دیا گیا کہ یہ ہمارا موقف ہے، اس موقف کو اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور جیسے ابھی کہا گیا کہ اسمبلی نے اس پر جرا کی، اس کو دیکھا، اور قادیانیوں کو اس اعتبار سے بھی الگ کیا گیا کہ وہ اپنے دعووں کے مطابق، اپنے پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کے مطابق اپنے آپ کو خود امت مسلمہ سے الگ کر چکے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ سے پہلے ہی الگ کر چکے ہیں تو پھر وہ مصر کیوں ہیں کہ امت مسلمہ میں رہیں؟ اور پھر کوئی اتھارٹی تو ہوگی نا دنیا میں، کوئی جج تو ہوگا نا جو فیصلہ کرے گا۔ میرا اور آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے تو معاشرہ کہے گا، قانون کہے گا، گھر والے باہر والے کہیں گے کہ کسی تیسرے آدمی سے فیصلہ کرا لے۔ تو کوئی اتھارٹی تو دنیا میں ہوگی کہ جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ نہیں جناب، لا اینڈ آرڈر کریٹ نہ ہو، انارکی نہ پیدا ہو، آپ آپس میں نہ لڑیں، ہم آپ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ علماء کا محض ہوتا تو کہا جاتا یہ محض علماء کا فیصلہ ہے، مذہبی طبقات نے یہ فیصلہ دیا ہے،
تو جب اسمبلی نے جرا کے بعد یحییٰ بختیار کی جس جرا کا ذکر کیا گیا ہے آپ صرف اتنی سی نکال کے پڑھ لیں, آپ کو کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی, اتنی لاجک ہے اس میں. تو جناب دنیا میں کوئی اتھارٹی ہوتی ہے اور ایک اسلامی معاشرے میں, ایک جمہوری معاشرے میں یہاں رہتے ہوئے ہمارے پاس اسمبلی سے بڑی اتھارٹی نہیں ہے کہ جس کے بنائے ہوئے یا وضع کیے ہوئے آئین کے تحت ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں. جب اس کے ماتحت ہم باقی شہری حقوق لے رہے ہیں تو کسی اقلیت کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت ہی تسلیم نہ کرے؟ اور اگر انہوں نے اقلیت تسلیم نہیں کرنا تھا تو پھر وہ 1974 میں اسمبلی میں کیوں آئے؟ وہ نہ آتے, وہ کہتے ہم نہیں مانتے, اسمبلی کو ہی نہیں مانتے. اور اگر اسمبلی کو مان لیا ہے, عملاً مان لیا, تو پھر آنے کے بعد اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنا, یہ تو آج کی پریا پنچایت بھی کہتی ہے جی پہلے آپ پلین پیپر پر لکھ کر دے دیں دونوں فریق. تو اسمبلی میں آنے کا مطلب یہی تھا کہ جناب مرزا ناصر صاحب نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ ہم یہ فیصلہ تسلیم کریں گے. وہ فیصلہ تسلیم نہیں کر رہے اور وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں کوئی اقلیت, کوئی طبقہ ایسا آپ بتا دیں جو وہ اس کی اصل نہ ہو اور وہ اس کا دعویٰ رکھتا ہو یا اس کا کلیم کرے, جیسے قادیانی اسلام کا ٹائٹل استعمال کر کے مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں اور اسلام کا بھی استحصال ہو رہا ہے اور قانون کی وائلیشن نہیں بلکہ مکمل طور پر بغاوت ہو رہی ہے. چیمہ صاحب میں ایک بات آپ کی تھوڑی سی آگے تھوڑی سی اس کو تھوڑا سمجھیے. چیمہ صاحب آپ کو یاد ہے کہ اس میں انہوں نے قادیانیوں نے اپنا جو موقف ہے اپنے مذہب کے جو انہوں نے وہاں محضر نامہ بھی وہاں تقسیم کیا, پوری قومی اسمبلی میں پیش کیا, ان کو روکا نہیں کہ کریں تقسیم. ایک بات اس میں بالکل ویری بگننگ جب یہ شروع ہوا ان کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا, جب اسمبلی میں بحث شروع ہوئی تو یہی اس نے مرزا ناصر نے یہ سوال کیا کہ صاحب کسی بھی شخص کو, کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے. تو یہ بختیار صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی شخص کو, کسی بھی ادارے کو, لیکن آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا, آپ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو آپ کافر کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کہتے. اس پہ وہ پھنس گیا اور اس پہ وہ جو آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 547 اور 548 جو انہوں نے پہلے پیش کیا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے, اس پہ ساری اسمبلی کھڑی ہو گئی اور وہ انکار ہی نہیں کر سکتا تھا, آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. تو یعنی بہت اچھا سوال انہوں نے کیا کہ پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ بھی آپ کہیں. تو مرزا قادری کی کتابوں میں بے شمار جگہ پہ انہوں نے ان مسلمانوں کو کافر کہا ہے کہ جو ان کو نبی نہیں مانتے. آپ نے ماشاءاللہ بات خوب واضح فرما دی. اسمبلی کا فیصلہ آ گیا, قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا, لیکن ہمارے ملک پاکستان میں کافر اور بھی رہتے ہیں, مختلف اقلیت موجود ہیں. ٹھیک, تو آئین میں سب کے حقوق موجود ہیں اقلیت کے. ٹھیک, تو آئین قادیانیوں کو کون کون سے حقوق دیتا ہے؟ کیونکہ ان کا یہی دعویٰ کہ ہمیں حق سے محروم رکھا جا رہا ہے, ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے. اچھا شفیع صاحب, درخواست یہ ہے کہ قادیانی حضرات جو ہیں بالخصوص پاکستان میں اور بیرون ممالک بالخصوص اقوام متحدہ میں, امریکہ میں اور انگلینڈ میں, یورپ پورے میں یہ بڑے واویلا مچاتے ہیں اور وہاں سے ہماری پاکستانی حکومت کو بڑا دباؤ آتا ہے اور حکومت ہماری بھی جو ہے وہ اتنا سمجھتی نہیں ہے بات کو. اگر بات کو سمجھیں گے نہیں تو ظاہر بات دباؤ میں آ کے وہ قادیانی کہتے ہیں جی ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے. اس میں بڑا دلچسپ بات یہ ہے, 2 چیزیں. نمبر 1, جو شخص آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا, آئین کا آرٹیکل 20 یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی آدمی ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, مسلمان ہے, کوئی شخص ہے, اس کو پورے
رائٹس ملیں گے، اس کو پورے حقوق ملیں گے، وہ ٹریول کر سکتا ہے، پرچیز کر سکتا ہے، وہ جہاں مرضی کوئی پراپرٹی خرید سکتا ہے، جہاں مرضی جائے، جو مرضی کاروبار کرے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہمارے ہاں بائیکاٹ چلتا ہے. تو یہ آئین کا آرٹیکل 20 دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے مذہبی حقوق جو ہیں باقی اقلیتوں کو ملتے ہیں وہ جی دیکھیں میری بات سب کو ملتے ہیں. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ عیسائیوں کا پاکستان میں سب سے بڑا جو ریڈیو اسٹیشن ہے وہ عیسائیوں کا ہے، جس پہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں. لیکن یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے. اب چونکہ بات ہو رہی قادیانیوں کی، قادیانی حضرات جو ہیں آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تو مانتے نہیں، تو پھر حقوق کس چیز کے مانتے ہیں؟ جو شخص آئین میں دی گئی اپنی حیثیت تسلیم نہیں کرتا وہ اپنے حقوق بھی نہیں مانگ سکتا. حقوق اس کو ملیں گے جو کہے گا کہ میرے آئین میں جو میری حیثیت دی گئی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. میں اب آپ کو ایک بہت دلچسپ ایک بات بتاتا ہوں. میں جہاں بھی چاہتا ہوں یہ چیزیں لے کے جاتا ہوں. میرے پاس یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے SCMR 1993 ظہیر الدین بنام سرکار. کبھی ٹائم ملے تو اس فیصلے کو ضرور پڑھیے. قادیانی گئے سپریم کورٹ میں، کیا لینے گئے؟ کہنے لگے جی کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کے تحت ہمیں تبلیغ نہیں کرنے دیتے، ہمیں اذان نہیں دینے دیتے، ہمیں شعائر اسلامی استعمال نہیں کرنے دیتے، ہمیں مسلمان کہنے پہ پابندی، ہمیں رائٹس دیں. آئین کا آرٹیکل 20 ہمیں رائٹس دیتا ہے، حقوق دیتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا آ جائیں. ان کی طرف سے چوٹی کے وکیل پیش ہوئے، جس میں ہمارے سابق ایک چیف الیکشن کمیشنر تھے فخر الدین جی ابراہیم، وہ پیش ہوا، اور ایک چوٹی کے وکیل پیش ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے بھی پیش ہوئے. سپریم کورٹ نے کہا کیا لینے آئے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں حقوق دیں. تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں جو اس وقت پورے پاکستان میں امپلیمنٹیشن ہے 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار صفحہ 1718 یہ ضرور پڑھیں. اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہوں میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ضرور پڑھیں. اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. یہ اتنا خوبصورت فیصلہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ گھر گھر ہر کارکن کو یہ پڑھنا چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم حقوق لینے آئے ہیں. سپریم کورٹ نے جملہ لکھا، ذرا غور سے سنیے. سپریم کورٹ نے کہا دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. آپ دھوکے باز ہیں، آپ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ مرزا قادری کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، اس کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں، آپ اس کے شہر کو مکہ اور مدینہ کہتے ہیں، اس کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، اس پہ اترنے والی وحی کو تذکرہ کہتے ہیں. آپ دھوکے باز ہیں اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں. مثلا ایک شخص سپریم کورٹ میں ریٹ فائل کرتا ہے کہ صاحب یہ جو لاہور میں میٹرو بس چلی ہے مجھے جیب کاٹنے کی اجازت دی جائے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، میں نے بہنوں کی شادی کرنی ہے. تو سپریم کورٹ اسے کبھی الاؤ نہیں کرے گی. اس لیے الاؤ نہیں کرے گی کہ دھوکے باز کو نہیں کر سکتی کہ ہم آپ کو جیب کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بیت المال سے تو پیسے لے کے دے سکتے ہیں، لیکن یہ تو سپریم کورٹ نے آن ریکارڈ ہے کہا کہ دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے. اس لیے جب تک قادیانی اپنی آئین میں دی گئی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان میں ان کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیا جا سکتا. آپ نے ابھی ذکر کیا 298 کا 298C تعزیرات پاکستان. بالکل. ایک اور قانون بھی ہے 295C جس کے 295 حوالے سے بہت سے اعتراضات اٹھتے ہیں. مثلا کہ ہمارے یہ ان کی طرف سے اٹھتے ہیں، دیگر لوگ بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے. 295C قانون توہین رسالت پر، قانون توہین رسالت، اس قانون میں ترمیم کرنی چاہیے. اس طرح کے مختلف سوالات اٹھتے ہیں. میں چاہوں گا تھوڑی گزارش اس میں بھی کر دیں آپ 295C کے حوالے سے. اچھا اس پہ تو ہمارے عبدالخالق چیمہ صاحب اسپیشلسٹ ہیں. 298C مرضیوں کے متعلق ہے، 295C حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے موضوع پہ ہے. اچھا اس میں ایک جو بہت زیادہ میڈیا میں، چونکہ میں فیس بک میں واٹس ایپ پہ دیکھتا رہتا ہوں، بہت زیادہ ایک اعتراض چیمہ صاحب آتا ہے. ایک اعتراض بڑا زبردست آتا ہے کہ جی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے فیصلوں کی. جی یہ جو کیسز ہیں 295C کے جو کیسز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اتنی تو توہین پاکستان میں ہوتی نہیں ہے، تو یہ کیس کہاں سے آ گیا؟ یہ بڑا سوال. یہ قانون بنا کب ذرا بتاتے چلیے گا ذرا پس منظر. قانون کس طرح بنا ہے؟ کس سن میں بنا ہے؟ جی یہ بنا ہے 1986 میں.
اور اس کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے، چونکہ پتہ نہیں آپ کے پاس اب ٹائم ہے یا نہیں. اب آپ نے 2 سوال کر دیے. پہلا سوال یہ کر دیا کہ قانون، اس قانون پہ اعتراضات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اعتراضات بہت زیادہ. اچھا، اس میں جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ آتا ہے کہ پاکستان بننے سے لے کے 1980 تک یہ ٹوٹل 11 کیسز ہیں توہین رسالت کے. صرف 11. اب اس کی آگے جو تعداد بڑھ گئی ہے وہ کم از کم بھی وہ تعداد جو ہے وہ 800 ہے. تو اعتراض بالکل جینون بنتا ہے کہ یار اتنی تو پاکستان میں توہین رسالت ہوئی نہیں تو کیسز کہاں سے آ گئے. یہ ایک برننگ ایشو اور ایک بڑا زبردست دلچسپ ایک سوال ہے، اور واقعتاً یہ اپیل کرتا ہے، یہ ہمارا موم بتی مافیا جو ہے، سیکولر بے دین جو لوگ ہیں، یہ اس کو اٹھاتا ہے اس سوال کو. میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جب تک آپ اس کی تہ تک نہیں جائیں گے آپ سمجھ نہیں سکیں گے. اب دیکھیے ہوا یہ کہ پاکستان میں جو توہین رسالت کے کیسز ہوتے ہیں، یہ اس میں سیشن کورٹ سے سزائے موت ملتی، جو بھی سزا ہوتی، بری ہوتا، فلاں ہوتا، آگے چلتا کیس. ایک کیس بہاول پور میں محبوب نامی ایک آدمی تھا، سلمان رشدی خلاف ایک جلوس نکلا. یہ آدمی جلوس کے شروع میں آیا، چوک میں کھڑا تھا. اس آدمی نے سلمان رشدی کے حق میں نعرے لگائے اور کہا کہ اس نے جو کتاب لکھی تھی دا سٹینک ورسز، وہ کتاب بالکل ٹھیک، نعوذ باللہ وہ کتاب بالکل ٹھیک. اور سیکنڈلی اس نے یہ کہا کہ صاحب یہ جو نعوذ باللہ اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواس کی اور کہا کہ اس کتاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توہین کی گئی، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس سے سیشن کورٹ سے اسے پھانسی کی سزا ملی. چیمہ صاحب، سیشن کورٹ نے اس کو دلائل سننے کے بعد استغاثہ کو سب کو اس کو سزائے موت ملی. یہ کیس چلا گیا ہائی کورٹ میں. ذرا توجہ رکھیے گا ہوا کیا ہائی کورٹ میں ایک سیکولر بے دین، اللہ، رسول، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ، اس کا منکر، اس جج صاحب کا نام ہے علی نواز چوہان. اس وقت علی نواز چوہان صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے ایک بہت ادارہ ادارہ حکومت نے بنایا ہے انسانی حقوق کا، جو اقلیتوں کو حقوق دے گی. اس کا یہ چیئرمین ہے جہاں سے لاکھوں روپیہ تنخواہ لے رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس وقت موجودہ. اس آدمی نے یہ فیصلہ دیا 2002 میں. اس نے اپنے فیصلے کے پیرا نمبر 16 میں لکھا، یہ دلچسپ بات ہے، اس نے یہی سوال پٹ اپ کیا. سوال کیا کیا اس نے کہا دیکھو یار 1947 سے لے کے 80 تک 11 کیسز ہیں، آگے کیسوں کی تعداد ہے. اس نے کہاں سے فگر لیے؟ کہتا ہے جی اس سال 15، اگلے سال اتنے، اگلے سال اتنے، اگلے سال. اس نے فگر کہاں سے لیے؟ یہ خود کہتا ہے. یہ کہتا ہے میں نے ڈیلی ڈان، یہ انگریزی اخبار ہے ڈان، یہ کہتا ہے میں نے اخبار میں سے یہ فگر لیے ہیں کہ یہ اتنے کیسز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ حضرات پاناما کیس کو روزانہ دیکھ رہے ہوں، ٹی وی اس میں پروگرام دیکھ رہے ہوں یا خبریں سن رہے ہوں یا اخبارات پڑھ رہے ہوں، تو ججوں کا ایک ہی، عمران خان کے وکلاء کو ایک ہی جواب ہے کہ ہم نواز شریف کے خلاف کسی اخباری خبر پہ ایکشن نہیں لے سکتے. جی بار بار وہ جج کہہ رہے ہیں کہ جناب ثبوت ثبوت ثبوت. اب اس جج صاحب نے اخبار کی ایک خبر کے اوپر بندے کو بری کر دیا اور اس کو سنا نہیں. بری کیا کیا کہ جناب توہین رسالت کے چونکہ کیس زیادہ ہیں لہذا جھوٹے ہیں. اور نہیں، وجہ کیا میں بتاتا ہوں. یہ میں نے جو پہلے آپ کو سپریم کورٹ منتھلی ریویو، جو یہ میں سپریم کورٹ ہے، یہ سپریم کورٹ نے کیا کیا، اس میں ہوا کیا، 2 منٹ صرف سن لیں، 2 منٹ کی بات ہے. چیمہ صاحب جانتے ہیں 1989 میں قادیانی جماعت کو قائم ہوئے 100 سال ہو گئے تھے. مرزائیوں نے کہا ہم نے جشن منانا ہے. مرزائیوں نے کہا جی ہم یہ کریں گے، یہ بہت بڑا جشن منانا تھا مرزائیوں نے. 1999 میں 1989 میں حکومت نے، ہم نے درخواست دی، دینی جماعتوں نے درخواستیں دی ڈی سی او جھنگ نے ان کے جشن پہ پابندی لگا دی. قادیانی چلے گئے ہائی کورٹ جا کے کہا جی ہمیں جشن نہیں منانے دیتے، ہمیں جشن منانے دیں. وہاں پہ جسٹس خلیل الرحمان خان، رمدے نہیں، خلیل الرحمان داڑھی والے،
انہوں نے ان کے پاس کیس لگا. میں وہ پورے کیس میں عدالت میں موجود رہا, وہ 3-4 دن کیس چلا, موجود رہا. ان کا یہ فیصلہ میرے پاس موجود ہے. جج صاحب نے یہ بات لکھی اور اس بات کو جج صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. وہ یہ فیصلہ لے کے سپریم کورٹ چلے گئے کہ جی ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا, سپریم کورٹ سن لے. سپریم کورٹ نے کہا کہ بات سنیں, بات یہ ہے, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, ہماری نظر میں ہر قادیانی, خواہ بچہ ہے, بوڑھا ہے, عورت ہے, مرد ہے, مبلغ ہے, غیر مبلغ, جو بھی ہے, ہر قادیانی سلمان رشدی ہے. سلمان رشدی, یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے. یہ الفاظ لکھے ہیں سلمان رشدی. اور سپریم کورٹ نے کہا ایک بات یاد رکھیں, اگر کوئی قادیانی شعار اسلامی استعمال کرتا ہے, اپنے مذہب کو اسلام کہتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, اس پہ تعزیرات پاکستان کی 298 سی 298 سی لگے گی, جس کی سزا 3 سال قید ہے. لیکن 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 اگر کسی قادیانی کے گھر سے, اس کی دکان سے, اس کے یہاں پاکٹ سے اگر کلمہ طیبہ برآمد ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر مرزئی نے پڑھا, یا وہاں سے کوئی بیج, کوئی سٹیکر, کوئی کیلنڈر برآمد ہو گیا, اس پہ 298 سی نہیں, اس پہ 295 سی لگے گی, جس کی سزائے موت ہے. اور ہائی کورٹ نے یہ لکھا, سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹ, دونوں نے مل کے کیا لکھا, اگر کوئی قادیانی سے یہ کلمہ طیبہ برآمد ہو گیا, اس پہ 295 سی لگے گی. پھر کیا ہوا, مرزائیوں نے پورے پاکستان میں مرزا طاہر کے کہنے پہ, اپنے خلیفہ کے کہنے پہ, انہوں نے کلمہ مہم چلائی. اگر آپ حضرات کو یاد ہو 1984 میں, 85 میں, 86 میں کلمہ مہم چلائی. اس کلمہ مہم میں کیا کیا, انہوں نے اپنے گھروں کے باہر کلمہ, اپنی عبادت گاہ کے باہر, اپنی دکانوں کے باہر, اور یہاں بیج بنا کے. تو کیا کہ جی ہم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں, جو کرنا کرو. اس پہ کیا ہوا, ہمارے دوستوں نے, چیمہ صاحب نے, عرفان, سب دوستوں نے کیا کیا, جہاں جس علاقے میں, قصور میں بھی, اللہ تعالیٰ مجاہد صاحب بیٹھے ہیں, سب نے, ہم نے ان کے خلاف جو مقدمہ درج کروایا وہ 295 سی کے تحت کروایا. وہ 295 سی آپ کی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کہتی ہے توہین رسالت. وہ جتنے مقدمات درج ہوئے ہیں توہین رسالت والے, یہ مرزائیوں والے ہیں جو کلمہ ڈسپلے ہے. تو اس جج کو تو اتنا نہیں پتا چلا, یہ ایک آرڈر جاری کرتا رجسٹر ہائی کورٹ کو, تو تمام ایف آئی آرز آ جاتی, اس کو پڑھ لیتا, پڑھنے کے بعد فیصلہ کرتا کہ ہو یہ توہین رسالت کے وہ دوسرے واقعات عیسائیوں کے, ہندوؤں کے, سکھوں کے, یہودیوں کے نہیں, یہ مرزائیوں کے ہیں. اور کیا ہے کہ جو قادیانی کلمہ لگاتا ہے, اور سپریم کورٹ نے اس میں اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ تم نے اتنی توہین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ تم یہ کیا لکھ رہے ہو, اور کیا اپنی لکھ رہے ہو, مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے, اور اس کا مرید کیا کہہ رہا ہے, اس کے بندے کیا. دیکھیں نا, اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ مرزا قادیانی کا مرید حاضر ہوتا ہے اور مرزا قادیانی کہتا ہے یہ میں نے آپ کو نہ سنانی ہے, اور مرزا نے کیا سناؤ, یہ آن ریکارڈ ہے. یہ سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ, اس میں انہوں نے, سپریم کورٹ نے اس میں لکھا, قاضی اکمل نے, جو قاضی اکمل تھا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں اس جہاں میں, دوبارہ آئے ہیں, اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں, پہلی شان میں کم تھے, اب شان میں زیادہ ہیں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل یعنی کمپلیٹ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی تھی. اب کلمۃ الفصل میں مرزا بشیر احمد, اس کا بیٹا, یہ سپریم کورٹ نے, میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, کیا لکھا کہ مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ 2 محمد اس دنیا میں آنے تھے, نعوذ باللہ, دونوں آ گئے, ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور دوسرا ان کی شکل, وہی معجزات, وہی خصوصیات, وہی شکل و صورت میں مرزا قادیانی کی صورت میں آئے. تو سپریم کورٹ نے کہا تم سلمان رشدی ہو, یہ کیا کر رہے ہو, لہٰذا جب کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرے گا اس پہ 295 سی لگے گی. یہ سارے کیسز وہی ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کیسز کی تعداد بڑی ہے, یہ واقعات نہیں ہوئے, یہ واقعات نہیں ہوئے, یہ محمد رسول اللہ جو مرزائی کہتے ہیں یہ وہ مقدمات ہیں. میں نے خود مقدمہ ننکانہ صاحب میں 2 درج کروائے ہیں کلمہ پہ, اور 295 سی لگوائی ہے. عرفان صاحب, جس طرح ابھی متین صاحب نے اپنی گفتگو میں حوالہ دیے 295 سی کا, 298 کا, تو 298 جو 84 کا آرڈیننس پاس ہوا 298 کے حوالے سے,
اس میں قادیانی کمیونٹی کو شاعر اسلامی سے روکا گیا، نماز نہیں پڑھ سکتے، کلمہ، سب چیزوں سے روکا گیا ان کو. تو یہ ان کی حقوق تلفی نہیں ہو رہی؟ یہ ان کا بہت بڑا سوال ہے کہ آپ ہمیں نہ کلمہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، بلکہ الٹی 3 سال سزا رکھ دی اس پر. تو یہ تو ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. تو ان کے اس دعوے میں، اس اعتراض میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال ہے قادیانی اور قادیانی نواز حلقے کی طرف سے بہت زیادہ اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ہماری حق تلفی ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نہ کلمہ پڑھ سکتے ہو، نہ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ روزے رکھ سکتے ہو، آپ مسلمان نہیں ہو. تو یہ تو بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے. اس والے سے جس طرح ابھی محمد متین خالد صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا، فیصلے میں یہ بات شامل ہے کہ دھوکہ دینا کسی کا رائٹ نہیں ہے. سن 1984 کے اس صدارتی آرڈیننس کے 4 ماہ بعد کی بات ہے کہ مرزائیوں نے ایک درخواست دائر کی وفاقی شرعی عدالت کے اندر کہ جناب یہ تو ہم پہ بہت بڑا ظلم کر دیا گیا مولویوں نے، جو آپ نے جو سارا یہ سلسلہ شروع کیا ہے صدارتی آرڈیننس جو ہے یہ ظلم ہے. تو اس پہ ہمیں جو ہے ہمارے حقوق دیے جائیں، ہمارے مذہب کی مکمل آزادی دی جائے. تو اس کے اندر فل بینچ ججز نے، جس کے سربراہ تھے اس وقت چیف جسٹس چودھری محمد صدیق صاحب، تو انہوں نے یہ بات فیصلے کے اندر یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے ہر کسی کا مذہب اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. تم دھوکہ دیتے ہو. جس طرح بھی کلمے کی بات چل رہی تھی، قادیانی کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. ابھی یہ آپ فرما رہے ہیں کہ مرزائیوں کو کلمہ پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے. جس طرح انہوں نے کلمہ طیبہ کی جو تحریک چلائی، جس میں انہوں نے بیج لگانے شروع کی اپنی دکانوں پہ، اپنے سینوں پہ. تو میرے پاس یہ کتاب ہے جس کا بھی محمد متین خالد صاحب آپ کو ریفرنس دے رہے تھے. پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمے کے اندر لفظ محمد سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بے شک. لیکن جب مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں آپ نے ہمارا دل چیر کے دیکھ لیا. بھئی آپ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. یہ کتاب ہے ریویو آف ریلیجنز جس کا ابھی بتا رہے تھے. اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 158 کے اندر یہ بات لکھی. کہتا ہے کہ پس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد صلی اللہ کی جگہ کوئی اور نیا آتا تو ہم نیا کلمہ پڑھتے. نعوذ باللہ. اب مرزائی کلمے کے اندر لفظ محمد سے مراد استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. دوسری بات، آپ کے ملک پاکستان کے اندر عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں. آپ کسی سکھ سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا میرا مذہب سکھزم ہے، میں سکھ ہوں. آپ کو مسلمان کہے گا. آپ عیسائی سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، کہے گا میں عیسائی ہوں، میرا مذہب عیسائیت ہے. ہمیں مسلمان کہے گا. آپ کسی ہندو سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا ہندو مت. میں کون ہوں، آپ کو مسلمان کہے گا. آپ کسی مرزائی سے پوچھیں گے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا میرا مذہب اسلام ہے، اور یہ جو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب کافر ہیں. نعوذ باللہ. اب مجھے بتائیں آپ کے پاکستان کے اندر یہ ساری اقلیتیں ہیں، ان میں اور قادیانیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ اپنی خود کو اپنے ہی مذہب کے نام سے متعارف کرواتے ہیں، لیکن مرزائی خود کو مسلمان کہتا ہے، ہمیں کافر کہتا ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کسی عیسائی سے سوال کریں تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا انجیل. کسی سکھ سے پوچھیں کہے گا گرنتھ. آپ کسی ہندو سے پوچھیں تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے، کہے گا گرنتھ. آپ مرزائی سے سوال کریں گے تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے، یہ کہے گا قرآن مجید. نعوذ باللہ. مجھے بتائیں آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا کافر بھی دیکھا جو ہو تو کافر لیکن اس کی مقدس کتاب کا نام قرآن مجید ہو؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، کہے گا گرجا، چرچ. کسی ہندو سے پوچھیں کہے گا مندر. سکھ سے پوچھیں کہے گا گردوارا.
مرزائی سے پوچھے تیری بارگاہ کا کیا نام ہے، کہے گا مسجد۔ بھائی یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑے وکیل صاحب ہوا کرتے تھے، ان کے گھر میں ایک بار ڈکیتی ہو گئی، تو ڈی ایس پی صاحب خود موقع پہ پہنچے، انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ تو بڑے زیرک انسان ہیں، بڑے عقل مند انسان ہیں، تو آپ نے خود سے ڈاکوؤں کے لیے گھر کا گیٹ کھول دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو وکیل صاحب کا سر جھک گیا، کہا ہاں ڈی ایس پی صاحب یہ بات ٹھیک ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈاکوؤں کے لیے گھر کا دروازہ کھول دیا، لیکن وہ اس لیے کھولا کہ ڈاکو پولیس کی وردی میں آئے تھے، یہ پولیس کی وردی میں ہیں، یہ خود کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی قادیانی کو شاعر اسلامی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کا شاعر اسلامی استعمال کرنا دھوکہ ہے، فراڈ ہے اور بہت بڑا کفر ہے۔ اس والے سے میں ایک آخری عرض کرتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر ایک بار ایک جنگل کے اندر ایک درخت کے اوپر ایک مادہ ہدہد اور ایک نر ہدہد دونوں بیٹھے تھے، خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک شکاری آ رہا ہے، تو مادہ ہدہد نے نر ہدہد سے کہا کہ چلو یہاں سے چل نکلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یہ شکاری ہے ہمیں شکار کر لے گا۔ آگے سے نر ہدہد نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ پگلی یہ شکاری نہیں ہے، اس کی نہ چال شکاریوں والی ہے، نہ اس کا لباس شکاریوں والا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اوزار ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے شکار کرنے کی، یہ کوئی سادھو ہے جو جنگل کی سیر کے لیے یہاں پہ آ نکلا ہے۔ وہ دوبارہ خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے۔ جب شکاری نے دیکھا کہ یہ دونوں غافل ہو چکے ہیں، قریب گیا، اس نے اپنے تھیلے سے تیر نکالا، کمان نکالی، نشانہ لیا اور جناب تیر چلا دیا۔ جو تیر تھا وہ سیدھا آ کے نر ہدہد کو لگا، وہ زمین پہ گرا۔ شکاری کے ظالم ہاتھ آگے بڑھے، اس نے جیب سے چاقو نکالا، اس کی گردن پہ پھیرا، تھیلے میں ڈالا اور آگے چل نکلا۔ جو مادہ ہدہد تھی اپنی فریاد لے کے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ آپ نے اس شکاری کو طلب کر لیا، اسے کہا ہاں بھئی تم نے اس کی خاوند کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو شکار کیا ہے، اور شکار کرنا تو آپ کی شریعت کے اندر جائز ہے، میں نے کون سا ناجائز کام کیا؟ اب آگے سے مادہ ہدہد کی وہ فریاد سننے والی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میری فریاد یہ نہیں ہے کہ یہ شکاری ہے، اس نے شکار کیا ہے، میری تو فریاد یہ ہے، میری تو پکار یہ ہے، اس سے کہیں کہ جب یہ شکاری ہے تو شکاریوں کے لباس میں کیوں سامنے نہیں آیا؟ جی ہم دھوکہ کھا گئے، اور یہی بات ہم حکومت پاکستان سے کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اس لا پہ امپلیمنٹیشن کروائی جائے۔ قادیانی ایمان کے شکاری ہیں، قادیانی معاذ اللہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، خود کو مسلمان کے روپ میں پیش کر کے، خود کو شکاریوں کے روپ میں پیش کر کے نہیں آتے۔ اس لیے قادیانیوں کو کسی قسم کا بھی اس حوالے سے رائٹ نہیں ہے کہ وہ شاعر اسلامی کو استعمال کریں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیں۔ شاہ صاحب جس طرح کہ عرفان صاحب نے فرمایا بھی کہ 84 کا آرڈیننس بنا، ان کو شاعر اسلامی سے روکا گیا، لیکن ان کی طرف سے تو مسلسل یہ اصرار ہے کہ ہم کلمہ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے سارے کام مسلمانوں والے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ جب یہی کام آپ لوگ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہی کلمہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، آپ مسلمان۔ وہ کہتے جب یہ کلمہ میں پڑھتا ہوں میں مسلمان کیوں نہیں؟ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ان کو مسلمان تسلیم نہیں کر پا رہے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا جو دعویٰ مسلسل اصرار ہم مسلمان، ہمارے کام مسلمانوں والے، نماز، کلمہ، روزہ، زکوٰۃ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس دعوے میں حقیقت کتنی ہے؟ اور ان میں اور اسلام میں کون کون سے ایسے فرق ہیں عقائد کے جن کی بنیاد پر ہم ان کو پھر بھی کافر کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مرزائیوں کی طرف سے اور ایسے مسلمان جو مرزائیت کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کیوں کر کافر کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ کیا کلمہ پڑھنے والا، ہر جو بندہ کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟
نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اور نماز جو ہے وہ عام کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے تھے, وہ امام الانبیاء کے پیچھے پڑھا کرتے تھے نماز. وہ بھی یہی والے اعمال کیا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں ان کے متعلق؟ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, کہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. یعنی منافقین کی اتنی سختی کیوں؟ حالانکہ وہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سارا مسلمان جو ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں. جو ابھی بات چل رہی ہے کہ یعنی سمجھ لیا جائے کہ دھوکہ دینا یہ مرزائیت کا ٹریڈ مارک ہے, ان کا لوگو ہے, کہ یہی ان کا مذہب ہے مرزائیوں کا, کہ کہیں پر کیسے دھوکہ دے رہے ہیں, کہیں پر کسی طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں. یہاں پر بھی یہ ایک لیبل لگا کر کے کلمہ نماز روزہ زکات کا کہ ہم مسلمان ہیں, حالانکہ بات یہ نہیں ہے. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے, ایمان کی تاریخ کیا ہے, ایمان کہاں کس کو جاتا ہے. اللہ قرآن میں بیان فرما رہے فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, کہ یعنی مومن وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نظر کے تسلیم کرے, جس کی تاریخ کو قائم میں لکھی الایمان فی الشرع والتصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ والاقرار, کہ ایمان کا اس چیز کا نام ہے کہ ان تمام احکامات کو ماننا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے, اور ان میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دے گا تو مسلمان دے دے گا وہ کافر. مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی پورے قرآن کا منکر ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ کافر ہے, یہ منکر قرآن ہے. اور اگر کیا سمجھتے ہیں ایک بندہ آدھا قرآن مانے اور آدھا نہ مانے تو اس کو مسلمان کہا جائے گا, یہ آدھا مسلمان اور آدھا ہاف مسلمان اور ہاف کافر, ایسے کہا جائے گا, یا کہا جائے گا یہ پورا ہی کافر ہے, جس نے آدھے کا انکار کیا وہ پورا کافر ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی کہے کہ میں سارا قرآن مانتا ہوں لیکن ایک سورت نہیں مانتا, یا ایک آیت نہیں مانتا, یا اس کی میں ایک زیر زبر پیش شد مت کو نہیں مانتا, تو کیا یہ بندہ مسلمان ہے؟ نہیں, یہ مسلمان نہیں ہے, قطعاً مسلمان ہے, یہ بندہ کافر ہے, اس نے ایک نقطے کا بھی انکار کر دیا. اسی طریقے سے جس آدمی نے اسلام کے احکامات میں سے اور ضروریات دینیہ میں سے کسی ایک بھی چیز کا انکار کر دیا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. ایک تو بات یہ سمجھیے ایمان رسول کی تعلیم. دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھ لیجیے کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اس کے افراد پر نہیں ہوتی, اس کے عوام پر نہیں ہوتی, بلکہ بانی مذہب پر ہوتی. کہ جو بانی مذہب جو خطوط طے کر کے چلا جاتا ہے اسی کو اس کا مذہب کہا جاتا ہے. جیسے اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ان احکامات کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ کہ ماں اور شما, کہ آج کل کو کوئی آدمی کھڑا کر کے اسلام کی احکامات ہیں جو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ٹکراتے ہیں تو کہا جائے گا نہیں بھائی یہ تمہارے, اس کو اسلام نہیں کہا جائے گا, یہ تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے. اسلام وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے مرزائیت اور مرزائیوں کے بقول احمدیت یہ نام ہے مرزا قادیانی کی ذہنی اختراع جو مرزا قادیانی بیان کرتی جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی اسلام کے وہی احکامات بیان کرتی ہے جو اسلام کے باقی احکامات ہیں, جس کے اندر بنیادی احکامات توحید ہے, بنیادی عقیدہ توحید کا ہے, رسالت کا ہے, آخرت کا ہے اور بہت سارے احکامات ہیں. تو مرزائیوں کی کتاب جس کو مرزا قادیانی کی بیٹی بشیر احمد احمد نے مرتب کیا, جس کا نام ہے تذکرہ, جو ان کے یہاں وحی کی حیثیت رکھتی ہے کتاب, اس کے صفحہ نمبر 152-53-54 پر مرزا قادیانی ایک وحی مرزا قادیانی نے اپنی وحی وہ اس کو نقل کیا بشیر احمد احمد نے. وہ کیا کہتا ہے؟ رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا. کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں, میں خود خدا ہوں, اور میں نے یقین کیا کہ میں واقعتاً خدا ہی ہوں. میں نے اس پر یقین بھی کر لیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کو مرزائی مسیح, جس کو مہدی, جس کو نبی کہتے ہیں, وہ ایک طرف مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے تو خدائی کا بھی دعویٰ کرتا ہے. کیا یہ اسلام کا عقیدہ ہے؟ نہیں. پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 144 پر وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ لکھتا ہے کہ میں خدا کا باپ ہوں, نعوذ باللہ, کہ میرا بیٹا ایسا ہے. کیا کہتے ہیں کہ فرزند دلبند گرامی ارجمن مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السما, کہ میرا بیٹا یہ ایسا ہے گویا کہ آسمان سے خدا اتر آیا ہے, علیہ باللہ.
پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 442 پر اس نے لکھا ہے کہ مرزا نے ایک الہام لکھا کہ انت منی بھی منزلت ولدی، کہ اللہ نے مجھے یہ کہا کہ مرزا تو ایسا ہے جیسا کہ میرا بیٹا ہوتا ہے، علیہ باللہ۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہیں تو وہ کافر، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہیں تو وہ کافر، ٹھیک، وہ تین خدا مانے تو وہ کافر، اور مرزا قادری خود کو خدا کا بیٹا کہے تو مرزائی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ مسیح موعود ہے۔ ہمیں اس اچنبے کی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا عقیدہ رسالت کا، جیسے بار بار یہاں پر اس کا تکرار کیا گیا کہ مرزا قادری نبوت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کیا اس نے، اس کی کتاب غلطی کا ازالہ، روحانی خزانے کی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر اس کا 207، اس میں مرزا قادری نے قرآن پاک کی ایک آیت کو لکھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں رسول اللہ کا تعارف ہے، سارا قرآن رسول اللہ پر نازل کیا گیا، تو وہ لکھتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت کے اندر ساری امت مسلمہ جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن مرزا قادیانی یہ لکھنے کے بعد کہتا ہے جی یہ وحی الہی ہے جو میرے اوپر اللہ نے نازل کی ہے، اور کیا کہتا ہے، اس وحی کے اندر اللہ نے مجھے محمد اور مجھے رسول اللہ کا علیہ باللہ، اور پھر اس کے چند صفحات کے بعد اس کی تشریح بھی کرتا ہے، 5 صفحات کے بعد۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی کہ جتنے حضور کو کمالات عطا کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے کمالات اور وہ نبوت مجھے ذلی طور پر عطا کر دی گئی، کہتے ہیں سارے کمالات بھی وہی، نبوت بھی وہی، اور پھر خطبہ الہامیہ میں لکھ دیا 16ویں جلد کے صفحہ نمبر 258 اور 59 پر، کہتا ہے سارا وجودی وجودہ ہوں، کہتا ہے کہ جب سارے کمالات میرے وہی ہیں تو میرا وجود وہ میرا نہیں ہے بلکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اور آگے لکھا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما را، کہ جو مجھ میں اور حضور میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں پہچانا اور اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ ہم مرزائیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بس تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود بتا دو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں انصاف کی صفت عطا کی ہے تو بتا دو کہ کیا یہ عقائد اسلامیہ ہیں یا کفریہ ہیں۔ اگر مرزا قادیانی سے ہٹ کر کے کوئی اور بندہ یہی بات لکھ دے، کہہ دے، تو کیا اس کو کوئی سلیم الفطرت انسان کہے گا کہ یار یہ مسلمان ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور اس پر بس نہیں کی، بلکہ اس سے آگے مرزا قادیانی کا مرید ظہور الدین اکمل وہ شعر لکھتا ہے اور کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں، محمد دیکھنے جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں۔ تو مرزائیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک دفعہ نہیں آئے بلکہ نعوذ باللہ 2 دفعہ دنیا میں آئے ہیں، پہلی دفعہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل کے اندر قادیان میں، اور یہاں تک لکھا کہ اس محمد کی شان پہلے محمد سے بھی زیادہ ہے علیہ السلام۔ تو ہم پوچھتے ہیں کیا اس کو اسلام کہا جاتا ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے جو نکلتا ہی نہیں ہے؟ اسلام تو ایک ذرہ برابر بات جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جو جہاد کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ باقی سارے احکامات مانتے تھے۔ جہاد کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا بھائی جی، وہ سارے احکامات مانتے تھے، اور زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کا صراحتاً انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں ایک تعویل باطل کرتے تھے۔ کیا وہ کہتے جی خذ من اموالہم صدقۃ، کہ حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، حضور رہے نہیں لہذا زکوٰۃ رہی نہیں، اس لیے ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اونٹ دیا کرتا تھا اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر اونٹ دے زکوٰۃ میں رسی نہ دے میں اس کو لینے کے لیے ان سے جہاد کروں۔ یعنی وہ کیا بتایا کہ یہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ مسلمان نہیں رہے بلکہ یہ کافر ہو چکے ہیں، اور مرزا سب کا انکار کر دیں، ان سب کا انکار کر دیں، اور اس کے بعد وہ مسلمان کے مسلمان۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کے جھوٹ کے اوپر استقامت پر ان کو داد دینی چاہیے۔ اگر پورے عالم کے اندر جھوٹ کا مقابلہ کیا جاتا تو میں قسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ مرزائیوں سے بڑا شاید جھوٹا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہٹلر کا جو مشیر تھا، وہ اس کے جو بھی تھے، وہ سارے کے سارے پیچھے رہ جائیں گے کہ جس ڈٹائی کے ساتھ اور جس کانفیڈنس کے ساتھ مرزائی جھوٹ بولتے ہیں نا، تو ان کو واقعی اس چیز کی ضرور داد دینی چاہیے۔ اور رہی بات کلمے کی کہ مرزائی کلمہ وہی پڑھتے ہیں، وہ اس کو بیان کر دیا
یہ عرفان صاحب نے کہ وہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں. جب وہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس محمد رسول اللہ سے مراد ہم حضور کو بھی لیتے ہیں اور مرزا قادیانی کو بھی لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں بات. وہ لوگ جو مرزائی کو شاید نہیں جانتے ہوں, ہم ان سے فیصلہ لے لیتے ہیں کہ بتائیے ان تمام عقائد کے بعد کیا مرزائی مسلمان ہیں یا کافر ہیں. ٹھیک. اور ایک سوال پھر ہم مرزائیوں سے بھی کرتے ہیں کہ تم یہ جو سوال ہم سے کرتے ہو نا کہ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتے ہیں تو کافر کیوں کہا جاتا ہے. تو یار ہم نے تمہارا کیا قصور کیا؟ یہ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ تو ہم بھی سارے ادا کرتے ہیں, تم لوگ ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ تم لوگ ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ ہم نے تو تمہاری وجوہات کو بیان کر دیا کہ اس وجہ سے تم کافر ہو, تو تم لوگ ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ اس کا جواب ہمیں بھی چاہیے. جی صاحب, جس طرح کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مرزا قادیانی نے یہ دعوے کیے, سارے دعوے گنوائے ان کے, جس طرح ہم بطور مسلمان سیرت ہمارے نصاب کا حصہ ہے اور ہر زمان و مکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. کیا قادیانیوں کے لیے بھی ان کا جو بانی مذہب ہے مرزا غلام محمد قادیانی, کیا وہ اس کی شخصیت و کردار سے واقف ہیں اور کیا وہ ان کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے؟ شاہ صاحب نے شرعی دلائل کے حوالے سے ساری گفتگو, اس میں ایک چیز لاجک کی ہے, کامن سینس کی ہے. جی, میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ اصول, شریعت, ضوابط جو ہے وہ فالور کے نہیں ہوتے, ریفارمر کے ہوتے ہیں. جی جی, نبی کے ہوں گے. اب جو مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو, بانی مذہب کا اعتبار ہے, بانی مذہب, اعتبار اس پہ کیا جائے گا. جی, اور جو نہیں مانتے, جو کہتے ہیں کہ ہم حضور کا آخری نبی مانتے ہیں, ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے, یہ عام مغالطہ دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, تو ان سے کہنا پڑے گا کہ پھر آپ مرزا صاحب کے فالوور نہ رہے. وہی بات کہ بانی مذہب پر قیاس کیا جائے گا نا, تو پھر آپ فالوور نہ رہے. ایک بچپن کی بات ہے, ایک جھگڑا ہو گیا قادیانیوں سے, جب ابھی 73-74 کی یہ تحریک نہیں چلی تھی, تو ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے, کہ دفنانے لگے. ہم نے وہاں رفڑ ڈال دیا کہ نہیں دفنانے دیں گے ہمارے قبرستان میں. ربا سے آیا ہوا تھا مربی, کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم تو حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہمارا یہ جھگڑا ہی نہیں ہے آپ سے, ہمارا جھگڑا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ہر مدعی نبوت کو, جھوٹے مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل سمجھتے ہو یا نہیں. یہاں یہ کہنا پڑے گا. مرزا غلام احمد قادیانی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل, ان کی تعلیمات ہماری دل و جان سب کچھ, اس پہ تو کسی کو کوئی کلام ہی نہیں ہے. اس پہ پھر وہی بات آئے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات, مرزا غلام احمد قادیانی کی تصنیفات, اس کے ارشادات, ملفوظات, فرمودات, یہ وہ کہتے ہیں جی, وہ ایک ساتھی زیادہ ہنس پڑے, وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب وہ کیا ہوا آپ کو, کبھی آرام سے بھی بات کر لینی چاہیے, کبھی یہ گلا پھاڑ کر, یہ سپیکر, یہ ممبر, تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول دیا آپ نے کہ باتیں کرنے کا ماحول ہے یہ. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ مناظرے کا دور جا چکا ہے اور مکالمے کا دور ہے. جی, مکالمے کا. تو ہم تو حضرت مولانا محمد حیات صاحب بھی فرمایا کرتے ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے فرمایا جی, مولانا راشدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں وہ بھی تو ایک قوم کا لیڈر تھا نا, بات تو کرنے دینا, آپ ان تک بات تو ہمیں پہنچانے دینا. جی بے شک. تو یہ ساری جو جد و جہد ہے, یہ بات ہے اس کھلے ماحول میں. مرزا غلام احمد قادیانی کی تصنیفات اور فرمودات, قادیانی اس کو چھپا رہے ہیں, اور ان کی نئی اور تازہ وضع شدہ پالیسی کے مطابق خلیفہ صاحب کے احکامات ہیں کہ عام قادیانیوں تک اردو میں چھپا ہوا قادیانی لٹریچر جو ہے اس کو ذرا سامنے نہ لایا جائے. کیوں؟ اس لیے دو قسم کی باتیں ہیں. جیسے لامذہبیت مسلمانوں میں بھی ہے, فری طور پر سوچنے والے, اس میں کھلے ذہن سے سوچنے والے,
اور مذہب سے بیزاری کا رجحان دنیا میں تمام مذاہب سے ہے. جی تو وہ اس سے گھبرا گئے ہیں کہ اب یہ لوگ جو ہماری تصنیفات نارمل ماحول میں، کھلے ماحول میں، بغیر مناظرے کے ہمارے ہی دوستوں کو دکھا کر ان کو قادیانیت سے دور کرنے کا سبب پیدا کر رہے ہیں، تو اپنی ہی تعلیمات کو چھپانے کا رجحان بھی دنیا میں واحد قادیانیوں کے پاس ہے. اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے دنیا میں جو اپنی تعلیمات کو چھپاتا ہو اور اپنا جو ریفارمر ہے، جو اس کا پیشوا ہے، جو اس کا کبھی یہ کہتے ہیں جی ہم تو مسیح موعود مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، عام آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے. بھائی بات صرف اتنی کرنی پڑے گی کہ مرزا صاحب کا اپنا دعویٰ کیا ہے. مرزا صاحب کے اپنے دعوے کی روشنی میں ہی ساری بات کی جائے گی. اسی لیے وہ اپنی تعلیمات کو، اپنی مرزا صاحب کی تصنیفات کو چھپا کر وہ خود اس بات کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ نسل نو قادیانیوں کی جو ہے، اور خصوصاً بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، انڈیا میں اور ان ممالک میں، اور پھر کچھ عرب میں. چیمہ صاحب، اگر وہ ان شخصیت و کردار کے حوالے سے بانی مذہب کے جو آپ فرما رہے ہیں چھپا رہے ہیں، اگر وہ نہ چھپائیں اور قادیانیوں کے سامنے وہ شخصیت و کردار واضح ہو جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی شخصیت رول ماڈل بن سکتی ہے؟ نہیں، ایسی شخصیت رول ماڈل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے، اور خصوصاً ان 10 سالوں کا تجزیہ یہ ہے کہ ہم نے دعوتی اسلوب کو کچھ فروغ دیا ہے. اور اس میں جو مشاہدات، جو تجربات اور اچھی چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سے قادیانی اپنے مرزا صاحب کی تعلیمات اور تصنیفات اور تحریروں سے اس طرح سے دور ہوئے ہیں. اور ان کے لیے جب قادیانیوں کے سامنے ایک بات، ہم مرزا صاحب کا حوالہ نہیں دیتے، مرزا بشیر الدین کا حوالہ نہیں دیتے، قاضی کا حوالہ، اکمل کا حوالہ نہیں دیتے، تو ہم ایک بات کامن سینس سے کہتے ہیں تو لامحالہ وہ کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. اس میں ایک پہلو ہے جو ان کے مبلغین ہیں اور جو ان کے پیڈ لوگ ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے وہ سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں کہ یہ ان کے جوابات ہیں. عام طور پہ قادیانیوں کے لیے ان کی اپنی تعلیمات اور ان کا اپنا پیشوا جو ہے وہ رول ماڈل نہیں ہے، اور یہ بات اگر دعوتی انداز میں اسی طرح چلتی رہی تو آنے والے 20-25 سالوں میں انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. عرفان صاحب، جس طرح چیمہ صاحب نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں پر حقیقت کھل رہی ہے، اسلام کی طرف آ رہے ہیں، آپ بھی ان خوش نصیب میں شامل ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. ہم چاہیں گے آپ مختصراً اگر بیان فرما دیں کہ آپ جو اسلام کی طرف آئے، آپ پر حقیقت کھلی، وہ کیا کیا اسباب تھے، وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے الحمدللہ مجھے قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے چمنستان میں داخل کیا. الحمدللہ اس کا فضل ہے، کرم ہے. اس والے سے چند ایک چیزیں تھیں کہ جو میرے قبول اسلام کے لیے کارگر ثابت ہوئیں، مجھے ایک سوچ پہ لے آئیں، ایک فکر فراہم کی. وہ یہ تھا کہ اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ مجھے پڑھنا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے. جی، میں خود کو اس لیے قادیانی کہتا ہوں کہ میرا باپ قادیانی ہے، میری والدہ قادیانی ہے، میرے گھر والے ہیں. آپ پیدائشی قادیانی تھے؟ جی، میں پیدائشی قادیانی. میرے دادا نے قادیان کے اندر بچپن کے زمانے میں مرزائیت کو قبول کیا تھا. جی، اور ہم بیسیکلی قادیانی ہیں، یعنی کہ میرے دادے کا گاؤں بھی قادیان ہی تھا. تو وہاں سے یہ سلسلہ چلا، ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے ساری برادری بلا سوچے سمجھے اس مرزائیت کے کنویں میں گرتے چلے گئے. تو میں نے سوچا کہ مجھے پڑھنا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے. الحمدللہ میں نے اس مقصد کے حصول کے لیے قادیانیوں کی جو بیسک بکس ہیں، مرزا قادیانی کی روحانی خزائن پہ مشتمل 84 کتابیں، ان کو میں نے منگوایا. قادیانی کتب کو جو بنیادی ان کا لٹریچر ہے اس کو میں نے منگوایا اور اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا. اب میرے ذہن کے اندر مرزا قادیانی کا ایک عقیدت کا، احترام کا ایک شیش محل تھا. جی، کہ وہ امام مہدی ہیں، مسیح موعود ہیں، ذلی بروزی نبی ہیں، نعوذ باللہ.
اللہ پاک کے بڑے اعلیٰ جو ہے نا معاذ اللہ انسان تھے، اللہ پاک کی طرف سے مبعوث کیے گئے. لیکن جب میں نے کتابیں پڑھیں تو وہ بالکل اس سے برعکس. جی. کہیں ان کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. جی. کہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے مکہ مدینہ کو معاذ اللہ گالیاں، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں، جس طرح بھی شاہ صاحب فرما رہے تھے. تو میں نے جب یہ ساری کتابوں کو پڑھا تو اللہ کا فضل ہو گیا، اس کا کرم ہو گیا کہ الحمدللہ میں نے کہا یہ تو بالکل کفر ہے بہت بڑا، یہ تو بہت بڑی زندیقیت ہے، ارتداد ہے. اللہ رب العزت نے میری آنکھیں کھول دی الحمدللہ، اور میں نے عرفان بھائی اسلام آپ پہ قبول کر لیا. حقیقت کھلی، آپ اسلام کی طرف مائل ہوئے، اس کا سبب ان کی اپنی کتابیں بنی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حقیقت اس کمیونٹی کے دیگر افراد پر آج تک نہیں کھلی، یا وہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے دور سے لے کے اب تک ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں افراد جن تک یہ حقیقت پہنچی الحمدللہ وہ مرزائیت کو باقاعدہ چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں. ہمارے محمد متین خالد صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی بڑی زبردست ہے کہ انہوں نے کاوش کی، اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی ہے کہ انہوں نے نئے اینگل سے کام کیا، نئے زاویے سے کام کیا. ان کی ایک تصنیف ہے قادیانیت سے اسلام تک. اچھا اس کے اندر انہوں نے کام یہ کیا کہ ویسے تو میں نے عرض کی کہ لاکھوں افراد مسلمان ہوئے جن تک یہ حقیقت پہنچی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور ایمان دیا، ہدایت کی دولت سے سرفراز کیا. انہوں نے اس کے اندر مرزا قادیانی سے لے کے اب تک جو بڑے بڑے لوگ تھے، جس میں جناب مولانا لال حسین اختر صاحب، جی جی، ان کا قبول اسلام کی رداد ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے. حسن محمود جیسے قادیانی اخبار عربی کا فلسطین کے التقویٰ کے چیف ایڈیٹر، ان کی قبول اسلام کی رداد ہے اس کے اندر. ہیں جی بڑے بڑے قادیانیوں کی قبول اسلام کی رداد لکھی. شیخ راحیل احمد صاحب جیسے کہ جو جرمنی کی مرزائی جماعت کے مرکزی اور اعلیٰ عہدیدار تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. اس ہمارے کی ملک لکھی. پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی طرف مائل ہوئے. جی ملک پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو تائب ہوئے اسلام کی طرف. جی الحمدللہ. ابھی تازہ ترین آپ کے پاس مثال آپ کے سامنے شمس الدین صاحب کی ہے کہ جو مرزا مسرور، جو مرزائیوں کا اس وقت کا 5واں خلیفہ ہے، یہ اس کے رضائی بھتیجے ہیں. اللہ نے ان کو نور ایمان دیا الحمدللہ، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سو کے قبول اسلام کا یہ وسیلہ بنے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے میں نے اس کی توفیق ہے، اس کا جس سے کام لے لے الحمدللہ 200 سے زائد قادیانیوں کو جو میں نے انفرادی ملاقاتوں میں ان سے گفتگو کر کے الحمدللہ انہیں راہ راست پہ لے کے آیا. جس طرح ابھی چیمہ صاحب بتا رہے تھے کہ اس وقت ہم نے جو یہ تجربہ کیا یہ 100% کامیاب ہوا. جی الحمدللہ لوگ باقاعدہ بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں. جو ان کی نئی نسل ہے، ایک لے مین ہے جسے کچھ نہیں پتا، وہ جسٹ اس لیے مرزائی ہے کہ اس کے بڑے ہیں. آپ اس تک اگر دعوت کو پہنچائیں، اس کے ہم نے 100% اثرات دیکھے ہیں. ہم نے یقین جانیے ایک ایک گھنٹے کے اندر، ایک ایک گھنٹے کی ملاقاتوں میں پوری فیملی مسلمان کی ہے الحمدللہ. تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس پہلو سے بھی بڑی اشد ضرورت ہے. اگر ہم اس کام کو کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑی برکتیں ملیں گی. ایک دو نہیں، لاکھوں افراد ابھی بھی بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں. صرف ہم نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے. انشاءاللہ ہدایت دور نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل کنارے پہ کھڑے ہوئے، حقیقت کھل چکی ہے. تو ان کے پھر اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ یار میں اسلام قبول کروں گا، اب یہاں پہ میری ساری مرزائی کمیونٹی ہے، میرا خاندانی نظام ہے، تو میں کس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد وہ وہاں پہ کیسے جاؤں گا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں گوال منڈی میں ہوتے ہیں، نسیم ان کا نام ہے. تو ان کی مسز کو ہم نے تقریباً کوئی 4 سال پہلے مسلمان کیا. ان کی پھر شادی ہو گئی. انہوں نے اپنے پیرنٹس کو، اس کی مسز نے اپنے والدین کو ان کے گھر میں بلایا اور مجھے کہا کہ آپ آئیں ان سے بات چیت کریں. میں وہاں پہ پہنچ گیا. ود ریفرنس میں نے بکس لی مرزا قادیانی کی. ان سے تقریباً میری 6-7 گھنٹے ان کے گھر کے اندر میری ملاقات ہوئی. میں نے سارے پہلو واضح کیے، مرزا قادیانی کے عقائد واضح کیے. اب اس نے کہا، میں نے کہا جی مجھے بتائیں آپ نے جو ساری بات سنی ہے، اب آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹس دیتے ہیں؟ جی اب آپ اسلام قبول کر لیں. تو اس نے کہا بھائی میں ساری بات سمجھ چکا ہوں. مرزا قادیانی دھوکے باز تھا، فراڈیا تھا، گستاخ رسول تھا، زندیق تھا، مرتد تھا، سب کچھ ہے، لیکن میں ربوہ رہتا ہوں، میرا وہاں پہ اپنا مکان ہے. جی اور وہ مکان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سانیہ ہے. ہم یہ بھی حکومت پاکستان سے یہ بھی ایک درخواست کرتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں. چیمہ صاحب بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، متین خالد صاحب،
کہ یہ جو قادیانیوں کو ربوہ کے اندر جو زمین الاٹ ہوئی یہ لیز پہ ہے. جی عام قادیانیوں کو کے پاس اس کے مالکانہ حقوق نہیں ہیں. جی اب چونکہ یہ مرزئی جماعت کے نام ہے، اب اس نے بھی یہی بات کی جو پہلے سے ہمارے ذہن میں تھی. اس نے کہا بھی اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں، علانیہ میں کہتا ہوں جی میں مسلمان ہوں، میرا مجھ سے مکان گیا، میرا سب کچھ گیا، میرا سارا خاندانی نظام ہے، میں کدھر جاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ تو اگر یہ کام آج بھی ہو جائے کہ قادیانیوں کو وہ مالکانہ حقوق دے دیے جائیں تو یقین جانیں ایک دو نہیں سینکڑوں لاکھوں قادیانی جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس رکاوٹ کا حل کیا ہے؟ اس رکاوٹ کا حل یہ ہے کہ ایک تو ان پہ محنت کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہ دنیاوی معاملات ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے. اللہ رب العزت نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ایک بار بھی محبت کی نگاہ سے دنیا کو نہیں دیکھا. جی تو بھائی ایمان سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی. اگر یہ ساری کائنات تکڑی کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ساری کائنات کی نعمتیں، دولتیں، خزانے، اور دوسرے پلڑے پہ ایمان کی دولت کو رکھ دیا جائے تو بلا شبہ ایمان کی دولت والا پلڑا بھاری رہے گا. اس لیے انہیں خوف آخرت دلایا جائے، بتایا جائے کہ اگر تم اس حالت میں مر گئے تو تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا، تم دائمی طور پہ جہنم کے مکین بن جاؤ گے. ان کو جہنم کے حالات بتائے جائیں. بس دعوت ہے کہ آپ ان کو احسن طریقے سے پیار محبت سے ان تک یہ دعوت کا جو ہے یہ میسج جو کنوے کریں، انشاءاللہ وہ سمجھ ہو جائیں گے. جی بے شک. محترم سامعین و ناظرین، آپ ہمارے میزبانوں کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو موقع دیں گے کہ وہ سوالات کر سکیں. پروگرام چونکہ اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے مجمع سے کچھ سوالات لے لیں. میں گزارش کروں گا دائیں طرف تشریف فرما اپنے حضرات سے کہ کوئی صاحب اگر سوال کرنا چاہتے ہوں تو اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں. السلام علیکم، میرا نام حافظ نثار احمد ہے اور میرا سوال یہ ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک ایکٹر کاشف عباسی غالباً اس نے ایک کوئی حمزہ عباسی سوری اس نے کوئی بات کی تھی قادیانی انہی جو باتیں یہاں ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ ان کو پتہ نہیں ان کی عبادت کے کرنے کے، ان کو مثلا مسجد بنانے کی عبادت کرنے کی، چلو ٹھیک ہے کافر صحیح، لیکن ان کو اجازت دی جائے. اور یہ کس طرح کا، یعنی وہ کافہ میری بھی سمجھ سے کم از کم وہ باہر تھا کہ اس نے کیا بات کی اور اس کا کیا یعنی اس کا ریئیکشن ہوا ہے. تو یہ کوئی ایکسپلین کر دیں متین صاحب، اگر آپ اس کا جواب اچھا فرما دیں. پہلے میں ایک چھوٹی سی برق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، میں ان کی اور چیمہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف دو منٹ. پوری دنیا میں قصور نہیں، لاہور نہیں، کراچی نہیں، پشاور نہیں، پاکستان نہیں، پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ کوئی ایک سنگل ون قادیانی بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، چینلز ہیں، ویب سائٹس ہیں. کوئی قادیانی پوری دنیا میں کوئی آئے چیلنج قبول کرے. میرا ڈیلی موشن پہ یوٹیوب پہ یہ پچھلے 10 سال سے میرا چیلنج چل رہا ہے. پوری دنیا میں سنگل ون ایک قادیانی بھی نہیں ہے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی ہوں. ان کو کتابوں کے نام ہی نہیں آتے. ہم مناظرہ کرنے جاتے ہیں، وہ آگے سے آتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا فتح کر لینا. میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا جناب آپ نے مرزا صاحب کی کتنی کتابیں پڑھی؟ 4. اگر باقی طرح پیوڑیں پڑھنی ہیں. کل کتابیں گھر سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو، گھر سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو. 4 کتابیں 100 کتابیں، جیسے عرفان برق صاحب نے فرمایا کہ روحانی خزائن کی 84 10 جلدیں ملفوظات کی، مجموعہ اشتہارات کی 3 ہیں، تذکرہ ہے. تو یہ کتابیں کس نے پڑھنی؟ تو جیسے چیمہ صاحب نے فرمایا کتابیں چھپائی جاتی ہیں، ان کو کتابیں دکھائی، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کتابیں نہیں پڑھیں گے، اب میری بچیاں بہنیں اوپر بیٹھی ہیں تو میرے تو آپ نے ویسے ہاتھ باندھ دیے، ورنہ میں آپ کو بتاتا. جہاں اس کے مرزا غلام احمد قادیانی کے کریکٹر کی بات ہوئی، مرزا غلام، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، مرزائی آپ کو مناظرہ کریں گے، کہیں گے جی حیات عیسیٰ پہ آ جائیں، نزول عیسیٰ پہ آ جائیں، آپ اجرائے نبوت پہ آ جائیں. لیکن مرزا قادیانی کے کریکٹر پہ کوئی قادیانی آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کو پتہ کہ اس کریکٹر میں کیا ہے. اور آخری بات جو فرمایا کہ بھی اب ان کو حل کیا ہے، کس طرح یہ واپس آ سکتے ہیں. میری درخواست صرف یہ ہے کہ اب وہ مارنے کا، دھمکانے کا وہ چلا گیا دور، اب خوش اخلاقی ہے. جی میں آپ کو چیمہ صاحب ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون، ایک لڑکی لڑکا، ایک لو، ان کی لو ہو گئی، وہ ڈیٹ مارتے ہیں، اس کا کیا لو ڈیٹیں مارتے ہیں وہ.
تو وہ آگے انہوں نے کہا جی شادی کرنی ہے، لیکن ہم نے شادی کرنی ہے. لڑکے نے کہا جی کہ لڑکی خاتون جو تھی وہ قادیانی تھی. اس نے کہا جی شادی میں نے پھر کرنی ہے تو لیکن جب آپ مسلمان ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم مسلمان نہیں ہوتی میں نے ساری زندگی شادی نہیں کرنی. اگر تمہاری شادی کہیں اور جگہ ہو گئی میں خودکشی کر لوں گا. یہاں تک ان کی لو جو تھی وہ چلے گئی. وہ چلتے چلتے مختلف لوگوں کے پاس گئے، پھر وہ میرے پاس آ گئے. میں نے گھر بلایا، ان کو چائے شائے پلائی. اس کے بعد میں نے وہ گھر بریانی بنی تھی، بریانی کھلائی، حوالے دکھائے مرزا قادیانی کی کتابوں کے. پہلے تو خاتون حیران کہ بھئی یہ کون سا مولوی ہے جس نے چائے پلائی. پھر وہ حیران پریشان بھی اس نے بریانی کیوں کھلا دی. اس کے بعد میں نے اس خاتون جب جانے لگی تمام حوالے دکھائے، بڑی خوش. اس نے کہا جی انکل میں نا اس کو ٹیلی کروں گی، اپنی یہ دارالخلافہ جو ان کی خلافت کی لائبریری وہاں سے ٹیلی کروں گی، تو اگر یہ حوالے یہی ایسے ہوئے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں گی. اب ذرا بات سنیے. وہ خاتون جانے لگی. جی چیمہ صاحب، تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا میری مسز سے اندر اپنی آنٹی کو جا کے سلام کر لو. وہ اندر چلے گئی. میری مسز نے اس کو ایک کوئی معمولی صاحب 1000-2000 روپے کا سوٹ شاپر میں ڈال کے دیا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے. اس نے کہا کہ باجی یہ کیوں دے رہے ہیں، آنٹی کیوں دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا ہمارے گھر کی روایت ہے جب کوئی بچی آتی ہے تو یہ ایک سوٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ لے جائیں آپ، تو یہ سوٹ آپ کو لے لیں. وہ بچی پھر آ گئی ڈرائنگ روم میں میرے پاس. وہ جانے لگی. میں نے 1000 روپے نکال کے اس کو دیا. میں نے کہا بیٹا یہ 1000 روپیہ آپ بیٹی ہو، گھر آئی ہو، چاہے کافر ہو مرتد ہو جو مرضی ہو، ہمارے گھر کے کچھ اصول ہیں، تو یہ 1000 روپیہ آپ لے جائیں. جی اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں، اس لڑکی نے وہاں سے دھاڑے مار مار کے وہ روتی رہی، اور دھاڑے مار مار کے روتی رہی. گاڑی تک وہ آئی، وہ چپ نہیں کی. میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی انکل یہ آپ نے کیا کیا، اتنا پیار، اتنی محبت. اس نے کہا میں نے کوئی خلافت لائبریری نہیں جانا، میں لعنت بھیجتی ہوں قادیانی. مجھے آپ کے متعلق بتایا تھا آپ وحشی ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، آپ گالیاں. میں کہا میں جہاں گئی ہوں انہوں نے مجھے گندی گالیاں دی ہیں، مجھے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. میں کچھ نہیں دیکھنا، میں نے کوئی حوالہ نہیں دیکھنا، میں مرزے پہ لعنت بھیجتی ہوں، میں اسلام قبول کرتی ہوں. ماشاءاللہ. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ لوگ محبت کے بھوکے ہیں. اب ایک جیسے شاہ صاحب نے، چیمہ صاحب نے اور برق صاحب نے، اب ان کو پیار کے ساتھ بلائیں. جی ان کو پتہ ہی نہیں، وہ بیچارے بالکل آئے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو محبتیں دیں گے، پیار کریں گے، ایک شخص بھی، ایک بندہ بھی اگر آپ قادیانی سے نکال کے واپس لے آئیں گے، آپ کی آخرت، آپ کی نجات کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے لیے ایک ہی نیکی یہ کافی ہے انشاءاللہ. اچھا جیسے بھائی جان نے فرمایا. ایک سوال. میرا نام عمر یعقوب ہے، میں جاب کرتا ہوں اور میرے ساتھ ایک قادیانی کام کرتا ہے جو میرا کلیگ ہے. وہ حدیث پاک کی روح سے ثابت کرتا ہے کہ وہ کلمہ گو ہے اور قبلہ روح کی منہ کی طرف نماز پڑھتا ہے. جی قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے اور وہ کافر نہیں ہو سکتا. ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ جی شاہ صاحب میں گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے قادیانیوں کی طرف سے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم نماز جس کو وہ نماز کہتے ہیں، ہم تمہارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ احادیث میں قبلہ گو اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا کلمہ گو اس کی تکفیر کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر ہمیں کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے میں بس کچھ گزارش کرنا چاہوں گا جو متین صاحب بات فرما رہے تھے کہ اصل بات یہ ہے کہ قادیانی دو طرح کے ہیں جی کہ جن کو ہم دعوت اسلام دیتے ہیں. ایک تو اس میں سے ایسے ہیں جو ضدی اور ہٹ درم ہیں جی کہ جن کو دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہم ان کو پھر بھی دعوت دیتے ہیں. جی تو وہ اس کے اوپر قائم ہیں قالوا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، جی کہ ہمارے باپ دادا ایسا تھے، ہم نے بھی ایسے ہی رہنا ہے. جی دوسرے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ بات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں. جیسا کہ متین صاحب نے کہا کہ وہ بچی کے ساتھ سارا واقعہ سنایا، جی اس میں دو طرفہ کوتاہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگوں کا رویہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بڑے اچھے انداز سے بات کرنے والے بھی ہیں اور اس کے بڑے اچھے نتائج آئے الحمدللہ. جی اور ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو ہمارا چہرہ جو ہے صحیح نہیں دکھایا گیا. ہمارے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ وحشی لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں اور یہ تم سے اچھے طریقے سے بات نہیں کریں گے بالکل. جی تو جیسے متین صاحب نے کہا کہ ہمیں بتانا چاہیے ان کو، لیکن یہ گزارش کروں گا کہ سب کو نہیں بتانا چاہیے.
کہ جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں کہیں یہ اس کا بیڑا اٹھا کر کے ان کو دعوت دینا شروع کر دے. دعوت صرف وہ دے کہ جو دعوت دینا جانتا ہے. جی جی جو اس فن کا جس کو دعوت نہیں دینی آتی، جو ڈاکٹر نہیں ہے نا، وہ کسی مریض کو آپریٹ نہ کرے. اگر وہ بغیر ڈاکٹری سیکھے آپریٹ کرنا شروع کر دے گا تو وہ کسائی بن جائے گا، وہ بندے مارنا شروع کر دے گا. اور ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے بھی کہ جن لوگوں کو علم نہیں تھا ان لوگوں نے پہلوان بننے کی کوشش کی تو وہ بیچارے خود زیر ہو گئے. تو یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے جو سوال کیا بھائی نے کہ مرزائیوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو اہل قبلہ ہو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے. وہ اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ. جی تو مرزائیوں کی یہ ترتیب ہے، روایت ہے ان کی کہ مرزائی جب بھی کوئی آیت یا حدیث پیش کرے گا یا کوئی واقعہ پیش کرے گا وہ پورا نہیں پیش کرے گا، وہ کچھ کان چھانٹ کرے گا جی یا اس کے اندر ایسی تعویلات رقیقہ کرے گا کہ جو عام بندے کے سمجھ میں نہیں آنے والی. اب یہاں پر اتنی حدیث تو پڑھ دی جائے گی من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. جی ٹھیک، لیکن آگے پوری حدیث نہیں پڑھی جاتی. رسول اللہ نے فرمایا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ الرسول الا بحق الاسلام. کہ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ جانے، ہمارا ذبیحہ وہ کھائے، تو یہ مسلمان ہے جو اللہ اس کے رسول کے ذمے میں. جی لیکن آگے کیا فرمایا الا بحق الاسلام. جی یعنی اگر اسلام کا کوئی حق یہ ضائع کرنے والا ہے، یہ چاہے اہل قبلہ ہی کیوں نہ ہو، یہ مسلمانوں کا ذبیحہ ہی کیوں نہ کھانے والا ہو، یہ کیا نماز ہی کیوں نہ پڑھنے والا ہو، تو یہ مسلمان نہیں ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا منافقین مدینہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ جی وہ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھا کرتے تھے؟ قبلے کی طرف قبلے کی طرف. وہ کیا مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں کھایا کرتے تھے؟ کھایا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق کیوں کہا، اور قرآن پاک نے ان کے بارے میں اتنے سخت احکامات کیوں نازل فرمائے؟ جی دیکھیے احادیث مبارکہ ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں. جی الحدیث یفسر بعضهم بعضا، کہ بعض احادیث بعض کی تفسیر کرتی ہیں. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کس کو کہا، جی کہ کون آدمی مومن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بیان فرما دیا، فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وامرت بہ وبما جئت بہ. فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں اس وقت تک جب تک کہ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی نہ دے دیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وامرت بہ، اور ہر اس چیز کی جو مجھے حکم دیا گیا، وبما جئت بہ، اور جو چیز میں لے کر آیا ہوں، جو احکامات میں لے کر کے آیا ہوں. تو دوسری حدیث نے اس کی تشریح کر دی. یعنی اسلام جو ہے وہ صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ لی جائے. یہ صرف یہ نہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے، اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کا ذبیحہ استعمال کر لیا جائے تو وہ بندہ مسلمان ہو جائے گا. یہ تین کام کر کے اگر ساری دنیا کرنا شروع کر دے تو ساری دنیا کے کفار مسلمان ہو جائیں گے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے یہ اسلام کے احکامات میں سے ہے، جی اور یہ عام طور پہ مسلمان کرتے ہیں. دھوکے باز مرزائی کیونکہ دھوکے باز ہے. اور دوسری ایک بڑی مزے کی بات کہ مرزائیوں نے اپنے آپ کو ہم سے خود ہی جدا کر لیا، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے قبلہ سب کو جدا کر لیا. یہ میرے پاس ایک حوالہ ہے بڑا بہترین. مرزائیوں کا دوسرا جانشین، ان کا دوسرا کنگ، خلیفہ تو نہیں کہا جا سکتا، خلافت تو بڑی پاک اور مطہر منصب کو کہا جاتا ہے. جی ان کا دوسرا کنگ بشیر الدین محمود، کہ جس کو مرزائی اپنا بہت بڑا امام مانتے ہیں، اس کا ایک خطبہ ہے الفضل کا، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس نے لکھا دی کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کہ منہ کے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے، دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح میں یا چند اور مسائل میں ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے. الفضل اور یہ مورخہ 30 جولائی سن 1931. تو مسئلہ پھر خود حل کر دیا؟ جی خود اس نے حل کر دیا. اس نے کہا جی کہ ہمارا کلمہ بھی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اللہ بھی، رسول بھی، تو یہ سب مسلمانوں سے جدا ہے. اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے
کہ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا، ہمارے رسول تو وہ ہے کہ جس کا تعارف حضور نے خود اپنا کروا دیا، ہماری نماز روزہ زکوٰۃ تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی. ٹھیک، ہم مرزائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا کون سا کلمہ ہے، تمہارا خدا کون ہے؟ ہمارا خدا تو وہ جس کو رسول اللہ نے بیان کیا، تمہارا خدا وہ ہے جس کو مرزا قادیانی نے بیان کیا. تو یہ کیسا مذہب ہے؟ تو ہر چیز کے اندر تعویل، ہر چیز، یعنی مرزائیت کی کوئی چیز جو ہے تعویلات کی بساکیوں کے بغیر نہیں چل سکتی. تو انہوں نے ہر چیز کو خود جدا کر دی، ہم نے جدا نہیں کیا. ان کا کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ اور ہوگا. یہ حدیث کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کر دی. جناب میں سوشل میڈیا پہ یوز کرتا ہوں جی، وہاں کئی قادیانی بحث کرتے ہیں جی کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ سچے ہونے کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے، کیا وجہ ہے؟ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ روز بروز ہماری تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ لہٰذا ہمارے سچے ہونے کی دلیل ہے. عرفان صاحب میں چاہوں گا اگر آپ گزارش کر دیں اس پر، چونکہ آپ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے روز بروز، لوگ قادیانیت اختیار کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا قادیانیت میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم سچے ہیں، اس لیے لوگ سچے مذہب کو قبول کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے. جس طرح متین حالت صاحب نے ابھی بتایا تھا کہ دنیا کا وہ جو سب سے بڑا کہتا تھا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ آپ کو سچ لگنے لگے. تو مرزائی بچپن سے ہی مرزائیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جناب پوری دنیا کے اندر مرزائیت پھیل رہی ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ مرزائی ہو رہے ہیں، اور ان قریب یہ ٹائم آنے والا ہے کہ معاذ اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام، جس کو مسلمان خود کو اسلام کے نام سے متعارف کرواتے ہیں، تو وہ والا جعلی اسلام نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، اور ہمارا ایک نمبر اسلام جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا. اس پہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایک جیلم کے مرزائی جماعت کے صدر تھے، مرزائیوں کے بہت بڑے مناظر بھی رہے، پروفیسر مرزا منور ملک صاحب. انہوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ، جس کا تذکرہ متین حالت صاحب نے بھی اپنی بک کے اندر کیا. ان کی ایک بکلیٹ ہے، ان کی ایک تقریر بھی ہے جس پہ اس کا نام ہے کہ مرزا طاہر احمد کی 50 لاکھ بیعتیں. انہوں نے اس کی ساری حقیقت کھولی کہ کس طرح قادیانی بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم اتنے قادیانی ہو چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر مرزائیت پھیل رہی ہے، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے. ہاں یہ ایک پہلو ہے کہ جو ہمارے جوہلا ہیں، جن کو کلمہ طیبہ نہیں پڑھنا آتا، جن کو نماز کے فرائض نہیں آتے، جن کو غسل کا نہیں پتہ، ان تک مرزائی پہنچتے ہیں خود کو مسلمان کہہ کے، دیہاتوں میں، قصبات میں، مختلف ایسی جگہوں پہ، تو وہاں پہ جا کے وہ ان کو مرزائی کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مرزائی ہو بھی جاتے ہیں. یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن جس طرح مرزائی کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر طرف مرزائیت ہی مرزائیت پھیل رہی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس کے برعکس الحمدللہ اب بڑے بڑے مرزائی مرزائیت کو چھوڑ کر باقاعدہ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ اس پہ صرف محنت کی ضرورت ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری یہ بات کہ دنیا کے اندر اگر کسی مذہب کا بڑھ جانا اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مرزائیوں سے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مذہب کون سا ہے؟ سب سے بڑا مذہب تعداد کے حوالے سے، کوانٹیٹی کے حوالے سے سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ عیسائیت. دنیا میں اس وقت عیسائی سب سے زیادہ ہے. تو اگر کسی کا سب سے زیادہ ہو جانا ہی اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے، تو پھر سارے مرزائی عیسائی کیوں نہیں ہوتے؟ جی تو یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یہ پروپیگنڈا ہے کہ جناب پوری دنیا کے اندر مرزائیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. ایک سوال اور لے لیتے ہیں ذرا. جی اگلا سوال. میں تھوڑا سا اضافہ کرنا. جی ضرور. جی میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح برق صاحب نے فرمایا، میں برق صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے. جس نے کبھی کسی اس آدمی کو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا نا کہ یہ بندہ ہنس نہیں سکتا، اس کو اس کا اگر جواب بتائیں گے کہ قادیانی پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، اور جس طرح قادیانی پھیلا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ہنسے گا. اب درخواست سنیں، جس طرح برق صاحب نے فرمایا کہ اب ریورس گیئر لگا ہے. اس دور میں برق صاحب جیسے شمس صاحب، رحیل شیخ، عبد الکریم شیخ صاحب، اکبر چودھری، بڑے بڑے تھم ان کے، وہ سارے مسلمان ہوئے. بے شمار قادیانی جو ہیں واپس آئے ہیں. قادیانی قیادت کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے اپنی تعداد کو روکنے کے لیے، اپنے قادیانی لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے
جھوٹ بولا. کیا جھوٹ بولا؟ اور عام آدمی نے جھوٹ نہیں بولا, آن ریکارڈ ہے. اگر کوئی قادیانی یہ بات سنتا ہو تو ضرور اس کا جواب دے. یہ چیلنج, یہ میں نے چیلنج برق صاحب, یہ میں نے چیلنج آج سے کوئی مطلب 10 سال پہلے, یہ میری تقریر ہے قادیانی تعداد, گوگل پہ جا کے لکھیں گے قادیانی تعداد, وہ میری سپیچ آتی ہے. اس میں کیا ہوا, 1994 1994 میں قادیانی جماعت کے خلیفہ مرزا طاہر, چوتھا خلیفہ, اس نے لندن کے اپنا جو ان کا بڑا جلسہ, وہاں پہ اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال ہمارے نئے جو مسلمان جو قادیانی ہوئے ہیں 4 لاکھ ہوئے ہیں. 95 میں اس نے کہا 8 لاکھ, 96 میں اس نے کہا 16 لاکھ, 97 میں اس نے کہا 32 لاکھ, 98 میں اس نے کہا 64 لاکھ. یہ تعداد چلتی گئی ڈبل ہر سال. یہ آن ریکارڈ ہے, الفضل آن ریکارڈ ہے, جھوٹ کی بات نہیں. لطیفہ دیکھیں, ہر سال بڑھتی گئی. 2001 میں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ, 2001 میں مرزا طاہر نے, عام آدمی نے نہیں, سٹیج پہ پوری دنیا سن رہی ہے, پوری دنیا, کہا اس سال 4 کروڑ, میں نے ابھی نیٹ سے نکالا, 4 کروڑ سوری 8 کروڑ 10 لاکھ 6,721. ایسا تو باٹا دا ریٹ بھی نہیں ہوتا. پوری تعداد, یہ نہیں کہا, اندازہ لگائیں 8 کروڑ بندہ مسلمان مرزائی ہوا. میں نے اس پہ لکھا, اور جناب تو آپ کو تو گینس بک میں آنا چاہیے کہ ایک سال میں, only 1 year, ایک سال میں 8 کروڑ مسلمان مرتد ہو گیا. آپ کے الفضل پہ کوئی ثبوت نہیں. ان کے نام بتاؤ, کس ملک کے, کچھ چینل, جس طرح مرزا قادیانی نے کہا کہ میں نے انگریز کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی 50 الماریاں بھر جائیں گی, جھوٹ. اور میں نے مرزائیوں کو خط لکھا, میں نے کہا سنو, تعداد کے حوالے سے نا جی سر, آخری بات, اس میں کیا کہا, میں نے کہا بات سنو اور رفتار تھوڑی کرو, پوری دنیا کی تعداد سے کہیں آگے نہ نکل جاؤ. یہ اس کے بعد ریورس لگا, پھر یہ اس طرح نیچے آتے. اگلے سال کیا کہا انہوں نے, 2002 میں 8 کروڑ سے کہا جی اس سال 4 کروڑ ہو گئے. اور میں کہا آپ کا جو خلیفہ نام نہاد ہے اس کو سسپینڈ ہونا چاہیے. اب پچھلے سال یہی 2016 میں جو جلسہ ہوا ہے, اس میں کیا کہا, اس نے کہا 2 لاکھ ہوئے. کتنے 4 کروڑ 8 کروڑ اور کتنے 2 لاکھ. خلیفہ نے تو ویسے گولی مار دینی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ صرف فیک جھوٹ اپنے بندوں کو روکنے کے لیے. جی سر, دنیا میں ایسے ادارے بن گئے ہیں جو مردم شماری کرتے ہیں. جی اچھا, گیلپ بڑی لمبی بات ہے لیکن بڑی مختصر, کہ ان میں ایک اصول انہوں نے طے کیا ہے کہ اگر ایک ملک میں اتنے لوگ ووٹرز ہیں تو آبادی اتنی ہوگی. ٹھیک, تو جناب آپ اقلیتی دائرے میں آ جائیں, اپنے ووٹ درج کروائیں, آپ کی تعداد آپ کو بھی معلوم ہو جائے گی, ہمیں بھی معلوم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک بات. 2016 یہ ہے ابھی گزرا ہے, اس کے آخر میں قادیان میں جلسہ ہوا ہے, سالانہ ان کا بین الاقوامی اجتماع ہوتا ہے جو پہلے ربا میں ہوتا تھا. اس کو لکھا ہے متین صاحب, جی سر, کہ 122واں جلسہ. ٹھیک, 122واں. اور جو اس سے گزشتہ سال 2015 میں ہے وہ لکھا ہے 125واں جلسہ. آپ دیکھ لیں, نیٹ پر موجود ہے. چلیں جی, ہمارے پاس وقت بالکل مختصر ہے, کام کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے میری گزارش ہے مہمانوں سے بھی کہ وقت کو سامنے رکھ کر جواب دیا جائے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, ماشاء اللہ. عثمان شہزاد میرا نام ہے, تو میں انجینئرنگ کر رہا ہوں. میرا کویشچن یہ ہے, گزشتہ کچھ عرصے سے جی ڈاکٹر اسلام عبدالاسلام کے بارے میں, عبدالسلام, جی بالکل, میڈیا میں ان کے حکومتی اقدامات کے بارے میں کچھ بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم بطور پاکستان دیکھا جائے تو پاکستان کا نام انہوں نے کافی اقدامات کیے ہیں, ہمارا نام روشن کیا پاکستان کا, تو کیا بطور پاکستان ہم ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی چیمہ صاحب, میں گزارش کروں گا آپ سے. سر اس میں جو متین صاحب نے ایک بات کہی تھی وہ رہ نہ جائے. ہمارا کام دعوت کے حوالے سے ہے کہ ہم نے پیغام پہنچانا ہے, منوانا تو ہمارا کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جی ابن امیر شریعت سید عطا المحسن شاہ جی عذرائے مزہ فرمایا کرتے تھے, بھائی متین صاحب والی بات کی تائید ہے, تو بھائی اب اسلام یہاں سے داخل نہیں ہوگا, یہاں سے ہوگا, جی منہ سے داخل ہوگا.
کان سے اب نہیں داخل ہوتا. تو پیغام پہنچانے کے لیے مطلب یہ راستہ بھی بہت ضروری ہے جو آپ نے اختیار کیا. ڈاکٹر عبدالسلام ایک تو فزکس طبیعت کے حوالے سے بین الاقوامی معیار پر وہ معیار پورا نہیں اترا جس کے حوالے سے یہودیوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام دیا. لیکن یہ الگ بات ہے, دے دیا, ہو گیا, ٹھیک ہے, مان لیا گیا. 1972 میں فزکس کا یہ ادارہ سینٹر فار فزکس قائد اعظم یونیورسٹی کے ایریے میں جو ہے یہ 1972 میں جی ان سے کہا گیا کہ اس کے لیے آپ کام کریں. جی ڈاکٹر صاحب نے انکار کر دیا, آن جہانی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے. 1974 میں قادیانیوں کو متفقہ طور پر, اور ایک بات یہ بھی آ جائے کہ متفقہ طور پر 1973 کا آئین جب بنا تو ANP کے ایک رکن قومی اسمبلی نے اس پر اختلاف کیا تھا, اختلافی نوٹ دیا تھا 1973 کے متفقہ آئین. جی لیکن 1974 کی اس قرارداد اقلیت پر اس نے بھی دستخط کر دیے تھے. ایک ووٹ کے اضافے سے یہ زیادہ متفق علیہ قرارداد اقلیت ہے. ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی 1974 چلے گئے اپنے آقاؤں کے پاس. بھٹو مرحوم نے سائنس کے عنوان سے کانفرنس ایک بلائی اور اس میں دعوت نامہ بھیجا. انہوں نے کہا کہ میں ایسے لعنتی ملک پر قدم نہیں رکھنا چاہتا جس کی قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا. یہ ریکارڈ پر ہے. جی اس کے بعد کئی مراحل آتے ہیں. 1984 میں یہ کسی نہ بھائی متین صاحب نے لکھی ہے نہ ہم نے چھاپی ہے. زاہد ملک سابق بیوروکریٹ ہے, دی آبزرور اخبار نکالتے تھے. ابھی پچھلے دنوں میں 2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. جی وزارت مذہبی امور میں جوائنٹ سیکرٹری بھی رہے ہیں. جی زاہد ملک. ان کی کتاب ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اسلامی بم. جی وہ لکھتے ہیں کہ 1984 میں امریکہ نے پاکستان پر یہ الزام تھوپا اور یہ کہا, پروپوگیٹ کیا اس کو کہ پاکستان نے نیوکلیئر پروگرام حاصل کر لیا ہے, ایٹمی پروگرام بنا لیا ہے اور ایٹمی بم بنا لیا ہے. تب ابھی نواز شریف کے بعد والے دور میں یہ قومی راز ہوتے ہیں. یہ ملک سے جو وفا کرتا ہے اور ملک کی محبت ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہے. لیکن تو جناب ایٹم بم بنا لیا ہے پاکستان نے. پاکستان نے انکار کیا, وزارت خارجہ نے انکار کیا. وزیر خارجہ تھے ضیاء الحق مرحوم کے دور میں صاحبزادہ یعقوب علی خان. جی وہ گئے صفائی دینے کے لیے اور امریکہ نے طلب کیا اور وہ گئے. ٹیبل پر گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ نے نیوکلیئر پروگرام پر دسترس حاصل کر لی ہے. صاحبزادہ یعقوب علی خان پاکستان کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ جناب نہیں, ایسا نہیں ہے. اس نے تفصیل لکھ دی ہے اس کتاب میں. وہ تھوڑی دیر کے بعد امریکن حکام پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کوہوٹا کا ماڈل اور نقشہ لا کر ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ماڈل ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں. وزیر خارجہ یعقوب علی خان ہکا بکا رہ گئے. وہ اٹھے, پیچھے مڑ کے دیکھا تو قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام کھڑا تھا. تب انہوں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے. تو جناب لمبی بات کی بجائے ہمارے عزت مآب جناب قمر جاوید باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہیں, جی انہوں نے 26 تاریخ کو کہا ہے جو پاکستان کا دشمن ہے اس سے ہماری دشمنی ہے. ہم کہتے ہیں انہوں نے ٹھیک کہا ہے. ہم ان کی پشت پر پوری قوم کھڑی ہے اس مسئلے پر. لیکن پاکستان کا سب سے ازلی اور ابدی دشمن تو انڈیا اور قادیانی ہے, اور ان کا مذہبی عقیدہ جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا ہے. تو کل کو آپ کہیں گے, کوئی کہہ دے جناب کہ کلبھوشن جو آپ نے پکڑا ہوا ہے اس کو ہیرو قرار دینا ہے, تو قوم اس بات کو نہیں مانتی. اس کے پیچھے قادیانیت نوازی ہے, اس کے پیچھے ملک دشمنی بھی ہے, اور جو اس ملک کا وفادار نہیں ہم تو اس کے دشمن ہیں. جی سوالات تو آپ حضرات کے اور بہت سے ہوں گے, لیکن چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے, میں ایک سوال آج کے پروگرام کے توسط سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کے توسط سے
آپ قادیانی کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا مقصد تو ان کو اسلام کی طرف لانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانا ہے. صرف 30 سیکنڈ میں اس کا جواب شاید فرما دیں. جی میں قادیانیوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ خیر خواہ مشورہ ہے ہماری طرف سے کہ جتنے بھی قادیانی ہیں وہ اپنے ذہن کو صاف کر کے بالکل نیوٹرل ہو کے، خالی ذہن ہو کے، وہ صرف اور صرف ایمانداری کے ساتھ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھ لیں. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس نے مرزا قادیانی کی کتابیں دیانت داری کے ساتھ پڑھیں، وہ چاہے لال حسین اختر صاحب ہوں، وہ چاہے راحیل شیخ صاحب ہوں یا عرفان برق صاحب ہوں، اس کے بعد وہ قادیانی نہیں رہے. بس کہتے بس اپنی ہی کتابیں پڑھ لو، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جی متین صاحب صرف 3 سیکنڈ میں. پیغام ان کو یہ ہے کہ دیکھیں سب نے مر جانا ہے، آپ نے بھی مر جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے. یہ دنیا مختصر ہے، تھوڑی سی دنیا ہے، لیکن کیا فائدہ کہ آپ ساری زندگی آپ سوچ ہی نہیں سکے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. کتنے بڑے عظیم الشان نبی کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہو، کس در کے 2 بندے تھے، کہاں ہو گئے نیلام. تمہیں چاہیے کہ سوچو، مرزا کی کتابوں کو پڑھو، عقل سلیم سے کام لو، ضد کو چھوڑو، تعصب کی انب کو چھوڑو، اور اپنی آخرت کا خیال کرتے ہوئے اسلام کی آغوش میں آ جاؤ. جی میں سب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قادیانی ہماری لوٹی ہوئی متاع گراں ہیں، بے شک. ہم ان سے کہتے ہیں واپس آ جاؤ. جب تک کہ غیر حق کی یوں ہی بندگی ہے دوست، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے دوست. بہت خوب. جی عرفان صاحب. جی بڑے بڑے جھوٹے مدعی نبوت آئے جنہوں نے خود کو اللہ کا نبی و رسول کہا، لیکن اگر آپ مرزا قادیانی کو پڑھیں تو اس نے تو انتہا کر دی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو تو مسلمان ہونا بڑا آسان ہے. جی مرزا قادیانی نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، انبیاء کو گالیاں دی، صحابہ رسول کو برا کہا. بھئی یہ آپ سب کچھ پڑھیں تو صحیح نا، جب پڑھیں گے تو حقیقت واضح ہو جائے گی. جی شبان ختم نبوت ملک پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. یہ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آپ شبان ختم نبوت کی ان ایکٹیویٹیز کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کو ہم تو اچھا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ساتھی یہ کام کر رہے ہیں ان کو مزید ترقیات سے نوازے. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی متین صاحب. میں اس پروگرام کی وساطت سے آپ کا، قبلانی شاہ صاحب کا، اور آپ کے بالخصوص مطیع الرحمان صاحب، حسن بھائی یہاں آئے، سیف الرحمان صاحب، تیسر صاحب، آپ کی ساری ٹیم، جتنا خوبصورت کام آپ لوگ کر رہے ہیں، جتنا لٹریچر آپ پھیلا رہے ہیں، چراغ سے چراغ جلا رہے ہیں، جتنے آپ سیمینار کروا رہے ہیں، جس سائنٹیفک طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، پوری ملت اسلامیہ کو آپ پہ فخر ہے، آپ کے نوجوانوں پہ فخر ہے، اور ہماری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب. جی ماشاء اللہ ہر لحاظ سے، ہر جہت سے قابل تعریف کام ہے. اور قادیانیوں کے مذہبی عقائد اور مذہبی حوالوں کے ساتھ ساتھ ان کا سیاسی اور معاشرتی پہلو بھی اجاگر کرنا چاہیے. جیسے بھٹو نے کہا تھا کہ قادیانی پاکستان میں وہ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے. جی بے شک. عرفان صاحب. جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس پہ ریاکشن ہوتا ہے. چونکہ میں بھی ان حالات سے گزرا تو ماشاءاللہ شبان ختم نبوت کے سارے شعبے، سارے پہلو، اس پہ بڑا زبردست کام ہے، اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ تحفظ نو مسلمین کے حوالے سے ایک شعبہ قائم کر لیں کہ جس میں جو لوگ اسلام قبول کر کے آتے ہیں تو ان کو ہم پروٹیکشن دے سکیں، قانونی اور ہر طرح کی ان کی چارہ جوئی کریں تاکہ وہ اسلام پہ کھڑے رہیں اور آئندہ کے لیے مزید مرزئی نسلوں کے لیے وہ ہدایت کا پیغام بنے. الحمدللہ شبان ختم نبوت کی شعبہ قائم کر چکی ہے، اور اس شعبہ کفالت کے زیر اہتمام کئی نو مسلمین کی کفالت جاری ہے، ان کی تعلیم، ان کی رہائش. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت نصیب فرمائے، اس کام کو آگے بڑھا سکیں. آمین. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارے مہمانوں کی مدلل گفتگو سماعت فرمائی، سوالات بہت سے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اپنے آج کے اس پروگرام کے توسط سے پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اس کا عزم کریں، اس عقیدے کو لوگوں میں اجاگر کرنے کے لیے کوشش کریں. اور اگر خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے
اشتعال انگیز واقعہ، تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور ہرگز قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ ہاں البتہ قانونی کارروائی کے حوالے سے مؤثر اقدامات کرتے رہیں۔ اسی طرح ہم آج کے اپنے اس پروگرام کے توسط سے قادیانی جماعت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے دائرہ کار میں رہیں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بروقت اور شفاف تحقیقات کی روشنی میں اس قانون کے نفاذ کے عملی اقدامات کریں تاکہ اس ملک کو انتشار سے بچایا جا سکے اور بدامنی کے واقعات میں جو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اس میں کمی لائی جا سکے، تاکہ میں اور آپ ایک پرامن اور مستحکم پاکستان میں رہ سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اس قانون کا نفاذ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت